کے ارادے سے آیا تھا تو میں پھر کیا ہوا؟ غوث پاک کی امی کہتی میں نے بلایا مدینے والے اپنے آقا محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اس میں اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام میں نے حضور کو آواز دی، کہا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، پھر کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے تو میرے پیٹ میں تھا، اے میرے عبد القادر تو میرے پیٹ میں تھا۔ اچانک پتہ نہیں کہاں سے وہ اپنے وہ کھجوروں کی اور سیب کی باغ سے نا ایک شیر آیا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کی چنگھاڑ بڑی خطرناک تھی۔ جب وہ داخل ہوا نا، داخل ہونے کے بعد اس نے اس سائل پر چور پر حملہ کر دیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، جبڑے میں رکھا اور لے کے بھاگا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ آج تک وہ واقعہ مجھے یاد ہے، سوچتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں۔ حضور غوث پاک مسکرانے لگے، بولے امی اس شیر کو پہچانتی ہو؟ بولے اس شیر کو پہچانتی ہو؟ فرمایا ارے نہ بیٹے، وہ شیر کو کون پہچانے گا؟ غوث پاک مسکرا کے بولے امی وہ شیر تیرا بیٹا عبد القادر ہے۔ یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ یار ہاتھوں بڑھا کے بولتے کیوں نہیں کہ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز، میری آواز سے پہلے، ذرا ہاتھوں بڑھا کے بولیے میری آواز سے پہلے، میری آواز سے پہلے۔ غوث اعظم کے گھر میں ایک خادمہ تھی، خدمت کرتی تھی۔ بولے اے میرے بیٹے عبد القادر، جب تم بچپنے میں تمہاری امی وظائف کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، تو تم کو میں جھولے میں اٹھا کے اپنی گود میں رکھتی تھی۔ اے میرے شیخ عبد القادر، میں تجھے اپنی گود میں کھلاتی تھی، اس وقت اچانک شامل اس وقت اچانک تو میری گود سے اڑ جاتا تھا، ہوا میں اڑتا تھا، اور میں دیکھتی تھی میری گود خالی ہے، تو ہوا میں اڑتے ہوئے جاتا تھا، اور جاتے جاتے تو سورج میں گم ہو جاتا، سورج میں گم ہو جاتا، سورج میں گم ہو جاتا تھا۔ اے میرے بیٹے عبد القادر، اب تو 12-13 سال کا ہو گیا، اب کیا عالم ہے؟ گوشت بڑھ گئی ہوگی، اب کیا عالم ہے؟ تو غوث پاک مسکرائے، فرمایا میری ماں، میری خدمت کرنے والی میری ماں، وہ تیری گود میں میرا بچپنا تھا جب عبد القادر تیری گود سے اڑ کر کے سورج میں گم ہو جاتا تھا۔ اب عبد القادر تو 12 سال کا ہو گیا، ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ سرکار غوث اعظم کی بڑی شان ہے، کو کم کرتے ہیں، کو بہت مبارک محفل ہے، کیونکہ رات کا وقت ہے، کوئی سونا چاہتا ہو تو اس کی آواز میں، اس کی نیند میں خلل نہ پہنچے، لیکن ایک اسلامی سسٹم ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں، ہے نا؟ اس مائک کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں، محبت سے کہہ دیں لبیک یا غوث اعظم۔ میرے مائک میں اس کی آواز تو ٹھیک ہے، دور تک نہ ہو، ٹھیک ہے، اور آواز اتنی رکھنے کی بس میرے ان عاشقان غوث اعظم تک آواز پہنچ جائے۔ میرا دل کہتا ہے میں اتر کر سب کے پیر کو چوموں کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ایک پیر بغداد ضرور جائیں گے۔ مجھے بڑی محبت ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے ایسے بھائی میں بغداد جا رہا ہوں، چاہے میں آپ آ چکا ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے، یار کیسا آدمی غوث پاک کو جا کے دیکھے۔ بزرگوں نے فرمایا خدا کی قسم غوث پاک کے بارے میں، اگر بغداد جا کے چلے آؤ تو کوئی پوچھے کہ کب گئے تھے، کہاں گئے تھے، تو تم غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تھے، تو یہ مت کہا کرو میں نے بغداد میں 2 مرتبہ حاضری دی ہے، 2 مرتبہ غوث پاک کا روضہ دیکھا ہے۔ بزرگوں نے منع فرمایا یہ کہا کرو میں نے 2 مرتبہ غوث پاک کو دیکھا، 2 مرتبہ غوث پاک کی زیارت کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ، اتنی بڑی شان ہے سیدنا شیخ کی۔ بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ ہی نہیں، آپ کے ماں باپ بھی بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ غوث پاک کا ذکر اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا مبارک ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم سرکار جب 17-18 سال کے ہوئے نا، معلوم ہے آپ کی ماں کی عمر کب؟ آپ کی امی کی عمر جب 60 سال کی ہوئی تب غوث پاک پیدا ہوئے، 60 سال کے ہوئے تب غوث اعظم سرکار پیدا ہوئے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے جیلان میں گزر رہا تھا نا، تو آواز آئی کانوں میں، اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ یاد کیجیے گا، میں گفتگو یاد کرانے کے لیے کرتا ہوں، یاد کریں، چوراہے پر بیٹھ کے 10-20 روپے ایکسٹرا جیب میں رکھے، چائے پلانے کی نیت سے بیٹھ جائیں اور غوث پاک کی باتیں تب تو مزہ ہے۔ ہم اکیلے بھول کے چلے جائیں، آپ بھول جائیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باتیں کیا کرو انشاءاللہ۔ غوث پاک کی بڑی شان ہے، خدا کی قسم بڑی شان ہے۔ آپ جب بغداد جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور اگر نہیں تو آپ اتنا مان لو خود غوث اعظم نے فرمایا، غلاف کعبہ تھام کے بولو سنو اے بغداد والو، تمہیں نہیں پتا عبد القادر کا مرتبہ، یہ خود غوث پاک نے فرمایا۔
تمہیں نہیں پتا جیتے جی عبد القادر کا مرتبہ کتنا ہے. مرنے کے بعد اپنی قبروں میں جانا تو تم سے سوال کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے. ان فرشتوں سے کہنا سوال بعد میں کرنا, پہلے اتنا بتا دو عبد القادر کا مرتبہ کیا ہے, تو وہ فرشتے بتائیں گے میرا مرتبہ. اللہ اکبر, اتنی بڑی شان ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے کانوں میں آواز آئی, اے میرے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا, عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ دو کیٹیگری ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری عجیب سی کیفیت ہو گئی. میں اپنے گھر آیا, میں نے کہا اپنی ماں سے لپٹ کے, امی بولے کیا بات ہے میرے بیٹے؟ میں نے کہا ایک آواز آئی ہے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا. تو سرکار غوث اعظم کی امی پوچھتی ہے کہ آواز کیا تھی؟ بولے عاشق بنے گا کہ محبوب. حضور غوث پاک کی امی نے کہا تھا اے میرے بیٹے, وہ قریب میں جہاں لوگ گندگی پھینکتے ہیں نا, دھول وغیرہ گندگی کا ڈھیر ہے, وہیں پر ایک بے لباس بزرگ رہتا, اللہ کا دوست رہتا ہے, لباس نہیں پہنتا, وہی رہتا ہے. اس سے جا کے پوچھو کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں, اللہ کے ولی کی کرائے کیا ہے. حضور غوث پاک تشریف لے گئے, ایک درویش مست قلندر بیٹھے, جا کے سلام کیا, جواب دیا, میرے نام بولے عبد القادر. بولے او, ادب سے بیٹھ گئے. فرمایا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا بابا مجھے یہ بتائیں کہ بڑا ہو کے میں کیا بنوں. کہنے لگے کہ سوال کیا ہے؟ بولے عاشق بنوں کہ محبوب. تو اس بزرگ نے فرمایا جاؤ عبد القادر, کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا. اس کا سرا بعد میں آئے گا کہانی میں. بڑا ہو جاؤ, کل آؤ گے تو اس کا جواب مل جائے گا. غوث پاک فرماتے ہیں رات بڑی الجھن کی گزری. میں اپنے گھر آیا, رات بھر سوچتا رہا کہ میں پتہ نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں عاشق کی ڈگری الگ ہے اور محبوب کی ڈگری ہے. محبوب کا مطلب جیسے داماد, محبوب کی لوگ عزت کرتے ہیں, آؤ بھگت ہوتی ہے. عاشق جو کسی سے عشق کر بیٹھے, اپنی طرف سے کسی سے محبت کر بیٹھے. سمجھ رہے ہیں, یہ دو راستے ہیں الگ الگ, جیسے سائنس سائڈ ہے, آرٹ سائڈ ہے, وغیرہ وغیرہ ہے نا بھائی. آپ اپنا یہ آپ MBBS بننا چاہتے ہیں کہ ہیڈ اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں, کہ آپ چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں, کہ لا کی تعلیم آپ کو شروع کرتی ہے, آپ پہلے سے اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہیں. اسی کو عاشق بننا کہتے ہیں, اسی کو محبوب بننا کہتے ہیں. مثال کے طور پر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا امی میں جاؤں؟ بولے جاؤ. میں جب اس فقیر کے پاس آیا تو وہاں وہ زمین تو تھی لیکن فقیر نہیں تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی وہ کدھر گئے جو یہاں پر پڑے رہتے تھے بابا؟ لوگ بولے عجیب آدمی ہو. بولے کیا ہوا؟ بولے وہ تو کل مر گئے, کل شام کو. بولے شام کو مر گئے؟ بولے ہاں. بولے پھر دفن کہاں کیا؟ لوگ بولے کہ کیسے دفن کرتا, ان کا دین دھرم ثابت نہیں تھا. بولے پھر؟ بولے پیروں میں رسی باندھ کر کے انہیں وہاں جا کے پھینک دیا, پیروں میں رسی باندھ کر کے وہاں جا کے پھینکا. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. عشق انسان کو قلندر وہ ولی کرتا ہے, عشق پاگل نہیں, پاگل کو ولی کرتا ہے. اپنی عقلوں سے, اپنی سوچ سے, اپنے علم سے کسی ولی کو نہیں پہچان سکتے, بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں انتقال کر گئے. بولے ہاں. رسی پیروں میں باندھ کر کے کھجوروں کی باغ میں وہاں پہ. بولے جاؤ دیکھو چیل کوے ان کی لاش کو کھا رہے ہیں. کتاب میرے گھر پہ رکھی, میں اسے بتانا نہیں چاہتا, اس میں یہ تک لکھا ہوا ہے کہ کتے تک ان کی لاش کو نوچ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہا تھا میرے امام نے کہ اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ. غالب نے کیا کہا تھا؟ یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ کہا نہیں تھا, کر کے دکھایا تھا. ایک دادا کے 33 پوتے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے, لیکن ہر لاش کو اٹھا کے امام حسین یہی کہتے تھے اے میرے مولا تیرا شکر ہے, اسے بھی قبول فرما, اتنا بتا دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. 72-71 لاشیں اٹھائی, یہی کہتے رہے اے میرے مولا اسے بھی قبول فرما, تیرا شکر ہے, اتنا بتا دے میرے مولا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. جب خود شہید ہو گئے تو بزرگوں نے فرمایا, اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے حسین اب تو بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. یہ عشق کی منزل ہے, اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں, تب جا کے منصب بلند ہوتا ہے, پرموشن ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم جب گئے نا تو معلوم ہے آپ کو دیکھا تو اس کی لاش کو چیل کوے نوچ کے کھا رہے. جلال آ گیا غوث پاک کو. فرمایا او مرد قلندر, اللہ کے ولی وعدہ شکن وعدہ خلاف نہیں ہوتے. آپ نے مجھ سے کہا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا, اور کل ہی نکل لیے شام, جواب کون دے گا؟ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے شیخ عبد القادر تیرا سوال کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے میرا سوال یہ ہے کہ میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں. کھیلنا نہیں, ہنسنا نہیں, کودنا نہیں, دل نہ لگے چلے جانا. میرے لیے آپ میں سے اتنی محبت والی فضا کے لوگ کافی ہیں. ماشاءاللہ
یہ بڑی مبارک محفل ہے، خدا کی قسم یہ زمین ہی میرے لیے کافی ہے، خواجہ کڑک عبدال شاہ کی زمین، سبحان اللہ، سمجھے، ہنسنا کھیلنا کودنا نہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر اگر محبوب بنو گے تمہاری بڑی آؤ بھگت ہوگی، جیسے داماد کی ہوگی، اگر محبوب بنو گے تمہاری بڑی عزت ہوگی، بڑے لاڈ اور پیار تمہارے ہوں گے، بڑی ناز برداری کی جائے گی، تمہارے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے، پورا محلہ پورا گاؤں پورا شہر تمہاری تعظیم اور محبت کرے گا۔ اور اے عبد القادر اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی، کفن تک نصیب نہیں ہوا، قبر تک نہ ملی ہے، 2 گز زمین بھی نہ ملی۔ اتنا سنا تو میرے آقا غوث پاک نے اپنے بازوؤں کو اٹھایا اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اے میرے مولا اگر عاشق بننے میں اتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عبد القادر ایک دن عاشق بن کے دکھائے گا، عبد القادر ایک دن عاشق۔ اللہ اکبر، عشق کی منزل بڑی مشکل ہوتی ہے، آپ ادھر آ کے پھر ادھر چلیں گے، غوث پاک کے عاشق بننے کے دن ایسے بیٹھے رہے، خدا کی قسم کیسے کہوں کہ یہ محفل بسواری میں ہو رہی ہے، میرا دل کہتا ہے اسے کہہ دوں کہ یہ محفل تو بغداد ہی میں ہو رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ایک دن ایسا آئے گا، میرا دل کہتا ہے میری زبان کٹ جائے، میری آنکھیں رہے نہ رہے، میں دنیا میں رہوں نہ رہوں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا اس محفل میں بیٹھنے والے بہت لوگ بغداد جا کے بغداد کی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اتنی محبتوں سے صرف سچے دل والے ہی غوث پاک کی باتیں سنتے۔ یہ ماں بہنوں کا 8:30-9 بجے سے زمین پر اپنی گود میں 2 مہینے کے بچوں کو لے کے بیٹھنا یہ بیوقوفی ہے؟ نہ نہ نہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سنو پہلے کے دور میں ماؤں کا یہ کردار تھا، جب بچے بیمار ہوتے نا ان کی سہیلی کہتی جا کسی حکیم کو دکھا دے، کسی بابا کو دکھا دے، تو مائیں کہتی ارے چپ اپنا کام کر، 3 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی مجلس ہونے والی ہے، نعت پڑھنے والے آئیں گے، حضور کی باتیں کرنے والے آئیں گے، میں اپنے بچے کو لے کے حضور کی محفل میں بیٹھ جاؤں گی، رات بھر حضور کی باتیں سنتے سنتے اللہ میرے بچے کو شفا کتنی مبارک ذہنیت کی مالکن ہوتی ہے۔ اللہ میری ماں بہنوں کو سلامت رکھے، ان کی گود کے بچوں کو ہم سب کی مغفرت کا سامان بنائے۔ سرکار غوث اعظم نے وعدہ کیا واپس آ گئے، 18 سال کی عمر ہوئی، حضور غوث اعظم کی اپنی ماں اور اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، بعد میں شیخ عبداللہ جیلانی پیدا ہوئے، ایک روایت میں کہ پیدا ہو چکے تھے۔ شیخ عبداللہ غوث پاک کے بھائی ہیں، سرکار غوث اعظم کے چھوٹے بھائی کا نام شیخ عبداللہ جیلانی ہے، دیکھنا کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کہ نہیں؟ اپنے بھائی اپنے باپ کے نام پر بولتے ہو تو غوث پاک کے بھائی، غوث اعظم کے چھوٹے بھائی کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلانی، سرکار غوث اعظم کی ماں کا نام تھا فاطمہ ام الخیر، غوث اعظم کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست، سرکار غوث اعظم کے نانا کا نام تھا شیخ عبداللہ سومعی، سرکار غوث اعظم کی پھوپھو کا نام تھا مخدومہ عائشہ جیلانی، سرکار غوث اعظم کے کئی مبارک اساتذہ سے ایک مخصوص استاذ کا نام تھا شیخ حماد عباس، حضور غوث اعظم کے پیر کا نام تھا شیخ ابو سعید مخدومی۔ بیٹھا ہوں دیکھتا ہوں کتنی دیر کے بعد آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے پیر کا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی، سرکار غوث اعظم کے دادا پیر کا نام تھا شیخ ابو الحسن قرشی الحنکاری، سرکار غوث اعظم کے پردادا کا نام تھا شیخ ابو الفرات طوسی، ان کے پیر کا نام تھا شیخ عبد الواحد تمیمی، ان مرید کے شیخ ابو بکر شبلی کے پیر کا نام تھا شیخ جنید بغدادی، مرید کے شیخ سری سدی کے وہ مرید تھے شیخ معروف کرخی کے، شیخ معروف کرخی یہ خلیفہ اور مرید ہے امام موسیٰ کاظم کے، امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بھائی ہے امام حسن کے، امام حسن بیٹے ہیں مخدومہ فاطمہ کے، مخدومہ فاطمہ بیوی ہے مولا علی کی، مولا علی داماد ہے نبیوں کے سردار۔ یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے، ہاتھوں بڑھا کے بولو کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت نے جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے میری آواز آئی ہے۔ سرکار غوث اعظم اپنی ماں کے پاس آئے، بولے میری ماں، فرمایا کیا بات ہے میرے بیٹے عبد القادر؟ کہا میں جیلان شریف سے جانا چاہتا ہوں۔ بولے کہاں؟ بولے قریب میں ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں، اس کی راجدھانی ہے بغداد، بغداد میں ایک محلہ ہے جسے باب الشیخ کہتے ہیں۔ آواز پہنچی؟ آواز پہنچی؟ واپس سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بغداد ایک شہر ہے جو عراق کی راجدھانی ہے، اور اس کی راجدھانی میں ایک محلہ ہے باب الشیخ جو کرخ کے قریب ہے، جو شار سادون کے قریب ہے۔
اور اس محلے میں ایک مدرسہ ہے، ایک جامعہ ہے جسے جامعہ نظامیہ کہتے ہیں، اس کے فاؤنڈر کا نام شیخ ابو سعید مخزومی ہے۔ میں اسی ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں، میری بہنوں سنو، 6 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے کسی کانوینٹ میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہو، تمہاری آنکھیں دروازے پر روتی رہتی ہیں، میرا بچہ خیریت سے جائے۔ غوث پاک نے فرمایا اے میری امی میں جانا چاہتا ہوں بغداد۔ تو معلوم ہے غوث پاک کی امی نے کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ آپ کی ماں نے آپ کو 40 سونے کی اشرفیاں دی اور آپ کی صدری میں اسے رکھا، اور آپ نے فرمایا آپ کی امی جان نے ایک بات بتائی، کتنے لوگ سبحان اللہ کریں گے؟ اور اس پر ہم اور آپ دونوں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ مائیں جب اپنے بچوں کے بستے کو تیار کریں، اپنے بچوں کو ٹائی لگا دیتی ہیں، موزے جوتے پہنا دیتی ہیں، کسی اسکول میں کسی مدرسے میں بھیجنے کے لیے نا، تو میں گزارش کرتا ہوں اے میری بہن اپنے بچے سے کہتی نا بیٹا بدماشی نہ کرنا، بستے کی کتابیں نہ پھاڑنا، چین خراب نہ کرنا، ٹفن لے کے آنا، کھانے کو کھا لینا وغیرہ وغیرہ۔ اے میری بہن اپنے بیٹے سے اتنا کہہ دیا کر بیٹا اسکول میں سچ بولنا۔ بولو کیا دقت ہے؟ اے میرے بیٹے اسکول میں سچ بولنا۔ اور اے میری بہنوں کبھی کبھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں بنایا کرو نا، تو 2-3 حصہ زیادہ دے دیا کرو اور کہہ دیا کرو میرے بیٹے 1 حصہ تیرے لیے ہے، 2 حصہ تیری اسکول کے کسی غریب بچے کے لیے۔ تو تیرا دوست جو تیرا فرینڈ سے ہے، تیرا دوست ہے، وہ چاہے ہندو کا بچہ ہو چاہے مسلمان کا، اسے دے دینا میرے بیٹے۔ اے میری بہن تیرے مبارک ہاتھوں سے پکے ہوئے کھانے کھا کر کے اللہ چاہے گا تو اسے ایمان کی توفیق عطا۔ ہمارے بچے غیروں کے سامنے کھاتے ہیں تو دل دشواریاں تو پیدا ہوں گی نا۔ تمہارا کام کھلا کے کھانا تھا تم اکیلے کھانے لگے، تمہارا کام پلا کے پینا تھا تم اکیلے پینے لگے، تمہارا کام پہنا کے پہننا تھا اکیلے پہننے لگے، اور کسی غریب آدمی کے سامنے برانڈے جوتے پہن کے یوں بیٹھتے ہو تو ظاہر سی بات ہے دشواری تو ہوگی۔ تم زمین پر رحمت والے نبی کی رحمت امت بن کے آئے تھے، تمہارا کام تھا کھلا کے کھانا، اگر نہیں وہ کام کرو گے تو دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں میں بغداد شریف سے میں بغداد جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے۔ معلوم ہے کیا کہا آپ کی ماں نے؟ اب کو سینے سے لگایا، رونے لگی، بولے میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، میری اور تیری آخری ملاقات، 25 میں ملاقات نہیں ہوگی۔ جا میرے بیٹے عبد القادر، تجھے میں نے اپنے لیے نہیں پیدا کیا، اپنے دادا کے دین کے فروغ کے لیے پیدا کیا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور فرمایا میری ماں میں جا رہا ہوں۔ 2-4 قدم آگے بڑھے تو ماں نے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر ادھر قریب ہے، تال تال جیسے غوث پاک قریب ہے، تال مانے قریب ہے، تال عبد القادر جیسے غوث پاک قریب آئے نا۔ تو آپ کی امی نے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر رک، ایک ضروری تیری امانت میرے پاس ہے۔ کہا وہ کیسی امانت؟ کہا تیرے ابو نے مجھے دی تھی، کہا تھا جب میرا بیٹا عبد القادر گھر سے نکلے سفر کے لیے تو یہ امانت اسے دے دینا۔ وہ امانت کیا ہے؟ ایک وظیفہ تھا، وظیفہ۔ یہاں میری جماعت کے بہت سارے لوگوں کے معمول میں داخل ہے، وہ ایک وظیفہ ہے۔ غوث پاک فرماتے میں 18 سال کی عمر میں وہ وظیفہ مجھے ملا اور میں اس وقت 90 سال کا ہو گیا ہے۔ میں نے بڑھاپے کی وجہ سے سارے وظیفے بند کر دیے، لیکن وہ وظیفہ میں نے کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتایا۔ اگر زور سے بولنے کا وعدہ کر بتا دوں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے ولایت کی دنیا میں میرا جو پرموشن ہوا ہے وہ اسی وظیفے کی بنیاد پر۔ اگر کہو تو بتا دوں، مجھے یہ وظیفہ کئی سال پہلے بغداد شریف میں بزرگ نے بتایا تھا، سید زادے تھے۔ معلوم ہے کون سے بزرگ تھے؟ ان کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، ریکارڈنگ کے دور ہے۔ میرے کمرے میں نا تم کو اوپر بٹھاؤں گا، میں تمہارے نیچے بیٹھ کے پیروں کے بٹھے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر کے 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ان باتیں کروں گا۔ معلوم ہے یہ وظیفہ بتایا تھا، اگر پڑھنے کے لیے تیار ہو موبائل میں چاہو تو اسے ریکارڈ کر لو، اسے پڑھا کرو انشاءاللہ۔ اس سے پڑھنے کا طریقہ میرے آقا حضور شاہ صوفی سلطان میں نے فرمایا تھا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھو، یا آپ 24 گھنٹے میں 111 مرتبہ یا 100 مرتبہ اسے پڑھا کرو۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے والے کو قادری فیض ضرور ملے گا۔ اور جب کسی سخت قسم کے آدمی کے سامنے جو تم پریشان کرتا ہو بلا وجہ، مسلمان سمجھ کے پریشان کرتا ہو اور تمہیں ذلیل کرتا ہو اور تمہیں غلط راہ کا مسافر بنانا چاہتے ہو، تو یہ عمل اس کے سامنے من ہی من میں پڑھتے رہنا۔
انشاءاللہ ریکارڈ کر دو. پڑھو گے میرے ساتھ؟ جب سے بتایا تب سے میرا نادا نہیں، میں اسے روز پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. سن لیں، پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بولیں گے تب نہ مزہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں بہنیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفانی الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد. بس یہی وظیفہ ہے، اسے پڑھا کیجیے انشاءاللہ. بولے موبائل کے ذریعے سے نکالنا، اپنے بھائیوں کے تعاون سے اسے یاد کرنا. ماں بہنوں تم بھی اسے یاد کرنا. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے میں نکلا اپنے گھر سے، اپنی ماں کے قدم چوم کے نکلا. ماں دروازے پہ کھڑی رو رہی تھی. اے میرے بیٹے عبد القادر، یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. ایک غزل کے شاعر نے کہا تھا، رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں. رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں. ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. ماں دروازے پر کھڑی تھی اور غوث پاک کہتے ہیں میں اپنی ماں کو روتا ہوا چلا آیا. ایک شہر ہے جسے ہمدان کہتے ہیں. ہمدان سے آگے بڑھے تو ایک زمین تھی جہاں کیچڑ بہت ہوتا ہے. اسی زمین پر 60 ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی نے ایک جملے پر سچ بولا. کیا جملہ تھا؟ سچ بولنے کی وجہ سے 60 ڈاکوؤں کے سردار کو 60 ڈاکوؤں کے ساتھ اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے. سرکار غوث اعظم نے انٹری فرمائی ہے. عراق داخل ہوئے. عراق سے چل عراق میں آئے تو بغداد آ گئے. کس محلے میں؟ بابو الشیخ میں. بابو الشیخ میں آ گئے. آئے تو شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی. میں جو اپنی روایت جو بزرگوں کی تعلیم ہے جو کتابوں کو پڑھ کے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 7 سال تک غوث پاک نے جامعہ نظامیہ میں شیخ ابو سعید مخزومی کی ادارت میں تعلیم حاصل کی. کتنے؟ 18 سال کی عمر میں آئے تھے. کتنے سال کی؟ اب 7 سال تعلیم حاصل کی. کتنے سال ہوئے؟ جوڑ کے بتائیے. 25. سب کی آواز آئے گی نا بھائی. 25 سال کی ہو گئی عمر غوث پاک کی. سبحان اللہ. کتنی؟ 25. اب حضور غوث پاک نے اس نوچی ہوئی لاش والے بزرگ سے کیا کہا تھا؟ اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریاں ہیں تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. اب یہ غوث پاک کے عاشق بننے کے دن ہے. میرے بھائی گھر میں روٹیاں نہ ملی نا تو 4 سال کی بچی کے چہرے پہ تماچے مارتے. اگر چاول ذرا سا کچا ہو تو ہم اپنی بیویوں کو گالی دیتے ہیں. اللہ پر ذرا سوچو وہ کس کے بھروسے پہ تمہارے گھر میں آئی؟ کس کے بھروسے؟ تم سے وہ پیار کرنا چاہتی ہے، محبت کرنا چاہتی ہے. چاول نہ ملے تو بات تماچے مارتے ہیں اپنی بچیوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں کا کردار دیکھیں. آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنا مشکل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانا پکانا کتنا مشکل کام تھا. اگر یہ بات آپ کے لیے نہیں تو سن لیں، پرانی ہے تب بھی سن لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا نا، حضور کی بیٹیاں 5 6 8 9 10 سال کی تھیں. مختومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، چھوٹی چھوٹی حضور کی بیٹیاں تھیں. معلوم ہے آپ کو حضور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے اپنی بیٹیوں کو کھلایا. دن بھر حضور پتھر کھاتے تھے مکے والوں. میرے آقا گالیاں سنتے تھے مکے میں. لوگ حضور کو اتنا مارتے تھے کہ حضور کے چمڑے کے موزے خون سے بھر جایا. سمجھو حضور کے سروں میں زخم کی نشانیاں باقی رہتی تھی، لیکن حضور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے. جیسے بن سکتا تھا میرے آقا بناتے تھے اور اپنی بچیوں کو صبر کی تعلیم دیتے تھے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میری 4 بچیاں گھر میں تھیں. جب میں گھر میں آیا داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ دروازہ کھلا تو میری 4 بچیاں مجھ سے لپٹ گئی. لپٹ کے زینب روئی، ام کلثوم روئی، رقیہ روئی، میری چھوٹی سی بیٹی فاطمہ روئی. میں نے کہا نا میری بیٹی روتی کیوں؟ تو میری 4 بچیوں نے کہا ابو آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا میری بیٹی؟ تو میری بچیوں نے کہا تھا ابو آپ ہمیشہ امی خدیجہ کے انتقال کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کے مجھے دیتے، خود نہیں کھاتے، اپنی روٹیاں مجھے دے دیتے، اتنا کھانا بھی نہیں گھر میں. ابو آج ہم 4 بہنوں نے سوچا تھا کہ آج پہلی مرتبہ ابو کو ہم کھانا بنا کے کھلائیں. آج ہم نے سوچا تھا، دیکھا تھا کہ امی خدیجہ اس طریقے سے چاول دھلتی ہیں، اس طریقے سے چولہے جلاتی ہیں، اور ہم بس اسی طریقے سے 4 بہنیں جمع ہو گئی. اور جمع ہونے
ہونے کے بعد ہم نے پتیلی دھلا اور چاول نکالا، جو بھی جیسا تھا، آگ روشن کیا، چولہے پہ لکڑیاں، سب سسٹم تیار کیے۔ حضور فرماتے روتی کیوں؟ چاروں بچیاں کہتی ہیں جب آگ روشن ہو گئی، پتیلی رکھی گئی، تو ساری بہنیں چولہے کے پاس بیٹھ کے اس طریقے سے بیٹھی تھی، سب ایک دوسرے کو کہتی تھی امی خدیجہ ایسے بیٹھا کرتی تھی، امی خدیجہ پہلے یہ کیا کرتی تھی، امی خدیجہ ہوتی تو ایسا کرتی ویسا کرتی۔ چاروں بہنیں مسکرا کے رو رو کے امی خدیجہ کو یاد کر کے، ان کے انداز کو یاد کر کے کھانا بنا رہے۔ بولے چاول میں ابال پیدا ہوا، خوشی پیدا ہوئی، امی خدیجہ بھی چاول کو ابلتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتی تھی۔ بولے پھر فرمایا کہ اے میرے ابو، میں کیا بتاؤں، جب چاول پکنے کی پوزیشن پہ آ گیا، یہ محلے کے لڑکے تھا، یہ حکم کا بیٹا، یہ ابو لہب کے بیٹے، یہ حضور آپ کو گالیاں دینے والے، آپ کو پتھر مارنے والے، دروازے پر چیختے ہوئے گالی دیتے ہوئے دروازہ تھام سے بولا اندر آ گئے۔ میرے آقا فرماتے پھر چاروں بچیاں کہتی ہم تو سہم گئے، ہم نازک لوگ ہیں، آپ کی بیٹیاں، ان کا کیا مقابلہ کرتے ہیں، ہم تو چپک گئے دیواروں میں۔ فرماتے پھر لڑکیوں نے کہا آپ کو کہا پہلی مرتبہ کھانا چاول پک رہا تھا، دل بڑا خوش تھا کہ آج ابو بڑے خوش ہوں گے میری بیٹیاں اس لائق ہو گئی کہ خدیجہ کی جگہ لے سکیں، لیکن ابو کیا بتائیں، وہ لوگ آئے گالیاں دیتے تھے اور ہم لوگ چپکے سے رو رہے تھے، اور جب وہ چولہے کے پاس گئے تو ڈھکن آیا تو ڈھکن میں چاول ابل رہا تھا، وہ دو سب ہنسنے لگے، ہنستے ہوئے باہر گئے، باہر سے نالی سے گندگی نکال کر کے لائے اور پتیلی میں ڈال کے چلے۔ ابو آج یہ خواب ادھورا رہ گیا، ہم لوگوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ ایک پتیلی میں صرف آپ کے لیے کھانا بنایا تھا، ہم کو نہیں ملتا چلتا، لیکن ابو ہمارے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، ہماری خوشیوں کے آشانے اجڑ گئے۔ میرے آقا نے اپنی چاروں بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگا کے فرمایا اے میری بیٹیوں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ایک دن تمہارا اور تمہارے ابو کا نام باقی رہے گا، نہ ابو جہلی رہے گا، نہ ابو جہل کی اولادیں باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن ہے کہ نہیں؟ دین حسن بولتے کیوں ہے کہ نہیں دین حسن؟ بتا دو ان ظالم یہودیوں سے فلسطین کے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، سن اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کی ہے۔ میں نے ایک روایت کل پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 10 ناراض ہونے کے حربے، 10 کام جب کوئی کرتا ہے نا تو اللہ اس سے جلدی ناراض ہوتا ہے۔ ان 10 کاموں میں تیسرا کام یہ تھا جو اپنی بچیوں کو پریشان کرتے ہیں، جو اپنی بچیوں کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں۔ وعدہ کرو چھوٹی سے بچیوں کو پیار کیا کرو، یہ 10-12 سال کے بعد ودا ہو کے گھر چلی جائیں گی یار۔ تو معلوم ہے حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شفاعت میاں، ان کی بہن جب ودا ہو کے نکلی نا تو ان کے ابو بہت بڑے بزرگ تھے، وہ رو رہے تھے، تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ سید صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں، بیٹی کی بدائی پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی کی بدائی پہ نہیں رو رہا ہوں، صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ آج سے میری بیٹی پہ حق جو تھا وہ ختم ہو چکا، اب میری بیٹی چلی گئی، اس کے پیروں میں جتنی برکت تھی وہ میرے گھر کے در و دیوار کو پتہ ہے، چلی جائے گی، ایسے دیکھتے رہ جاؤ کہ پھر کبھی کبھی آئے گی، اگر تمہارے اپنے سگے بیٹے تمہیں ایک گلاس پانی نہیں دیں گے نا اور تم پانی کے لیے تڑپو گے اپنے بستر پہ بوڑھے لوگوں، اس وقت تمہاری بیٹی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب اس کا کلیجہ دھک دھک کرے گا تو اپنے شوہر سے کہے گی آج مجھے بے چینی بہت ہے، اس کا مطلب میرے ابو کی طبیعت خراب۔ مرنے کے بعد باپ کے مرنے کا غم سب سے زیادہ بہتر طریقے سے بچیاں مناتی ہیں۔ اے لوگوں ان بچیوں سے پیار کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسلوب میں داخل ہے، آئین میں داخل ہے، آئین مصطفیٰ ہے، آرٹیکل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے 7 سال تک بغداد میں تعلیم حاصل کی، پھر میرے دل میں خیال آیا اب عشق کی منزل سر کروں، وہ وعدہ جو بچپن میں کیا گیا تھا، عبد القادر عاشق بن کے دکھایا گیا، یاد ہے آپ کو؟ عبد القادر عاشق بننا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بیٹھ کے کسی کے دروازے پر کسی کی بہن بیٹیوں کو چھیڑا جائے، رات کے 1 بجے ان کو ٹیلی فون کر کے پریشان کیا جائے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ، عشق نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اگر عشق
دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین پاک کو عشق دیکھنا ہے تو غریب نواز کا عشق دیکھو. ایک قرآن لے کے ہندوستان آئے تھے, جس وقت اجمیر میں جاؤ گے ہر وقت قرآن پڑھا جائے گا. ایسا عشق ان کا قبول ہے. میرے بھائی نے کہا ایک اشارے سے آنا ساگر کو اپنی انگلیوں کے اشارے سے اور کوزے میں سما دیا. عشق کی منزل کس قدر مقبول کرتی ہے انسان کو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں بغداد شریف سے نکلا, 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مدائن کہتے ہیں. یہ دنیا میں دوسرے سب سے بڑے بادشاہ کا محل ہے جسے نوشیروہ بادشاہ نے بنوایا تھا. اس کے نیچے اتنے خزانے ہیں کہ ہارون رشید نے اسے کھدوانا چاہا تھا تو وہ کھدوا نہیں پایا. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی پیدائش پر اسی کی دیوار پھٹ گئی تھی, اتنی پھٹی تھی کہ کئی لوگ اندر باہر آ جاتے. ہم نے کئی مرتبہ اس دیوار کو دیکھا. میں جاتا ہوں اس دیوار کے قریب اس لیے جاتا ہوں کہ اسی گھر میں مخدومہ شہر بانو پیدا ہوئی. میں اسے امام حسین کی سسرال سمجھتا ہوں. اس میں حضور غوث اعظم سرکار کبھی کبھی دوپہر میں آرام فرمایا کرتے. قریب میں ایک جنگل ہے, قریب میں اگر معلومات آپ چاہتے ہیں تو سن لیں حضرت محترم. وہ قریب میں نہر فرات کا ایک حصہ ہے. یہ مدائن کے قلعے کے پاس نہر فرات کا 2.5 کلومیٹر پہ حصہ ہے. نہر فرات کا یہ وہی حصہ ہے جہاں مسلمانوں نے, حضور کے غلاموں نے نہر فرات کی لہروں پہ گھوڑے دوڑا دیے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم. یہ شعر یہی کے لیے کہا. پوری دنیا میں یہ شعر اگر کہیں مقبول ہے, کسی زمین سے لاحقہ لگا ہوا ہے اس کا اتصال کا, تو یہیں سے لگا ہوا ہے. وہیں پر ایک بہت بڑا جنگل تھا, مدائن کا جنگل. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اسی جنگل میں آ گیا. معلوم ہے آپ کو, آپ کھا کے آئے, میں نے بھی ناشتہ کیا ہے, وہاں بھی کھایا پیا. ابھی بھی مجھے دسترخوان پر بیٹھنا نہیں دل کہے گا تب بھی مجھے کھانا. گھر جاؤں گا تو میرے گھر کے لوگ پوچھیں کچھ کھانا ہو تو لے آؤں. اتنی کھانے کی فراوانی. لیکن حضور غوث پاک فرماتے جب میں عشق کی منزل سر کر رہا تھا, آسان نہیں. فرماتے پورے سال مجھے ایک دانہ کھانا کو نہیں ملتا. پورے سال ایک چاول کا دانہ مجھے نہیں ملتا تھا, ایک روٹی کا ٹکڑا مجھے نہیں ملتا تھا. سرکار غوث پاک فرماتے پتیاں کھا کے میں پورے سال رہتا تھا. ایک گلاس پانی کبھی مل گیا تو پورے سال نہیں ملتا. سرکار غوث اعظم فرماتے پیٹ پر پتھر باندھ کے میں ٹہلتا. یہ عشق کی منزل تھے میرے بھائی. کبھی وہ شادیوں کے ٹیبل پہ ٹھنڈی روٹی آئے اسے کھا لیا کرو. اس کو سیلفی لے کر کے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی غربت کا مذاق نہ اڑایا کرو. سمجھے, اگر چاول کم پڑ جائے نا, اپنے بھائی کی پلیٹ سے 2 لقمے کھا کے اللہ کا شکر کر کے اٹھ جایا کرو. کسی غریب کے ٹیبل کا مذاق نہ اڑایا کرو. اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے. یار ایک دن اگر تمہیں کسی نے بلایا بھوکے رہے کہ واپس آئے تو موت نہیں آ جائے گی. سمجھے, اپنے اندر صفت ستاری پیدا کرو, چھپانے والی صفت پیدا کرو. اللہ تمہارے بھی گناہوں پر پردہ ڈال دے گا انشاءاللہ. کیسے لوگ کیسا مذاق اڑاتے ہیں, سمجھ گئے آپ. وہ زردے والی پلیٹ یوں لے کے کہتے ہیں یہ دیکھو چاول, اور اس کی سیلفی لی جاتی ہے. سمجھ رہے آپ, روٹی کو انگلیوں پہ نچاتے ہیں مسلمانوں کے بچے. سمجھ رہے آپ, اور بڑے چھوٹے گوشت ہوں تو ڈومے میں آ جائیں تو ہم سب سے زیادہ اکیلے کھانا چاہتے ہیں. کبھی حضور کا دسترخوان دیکھو نا تو خدا کی قسم سمجھ میں آئے. میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو حضور غوث پاک کی بات کرتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں پورے سال مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. میں پیٹ پر پتھر باندھتا تھا. کام کیا تھا غوث پاک کا؟ 25 سال تک اس جنگل میں تھے. کتنے؟ 25 سال. خوشی بولے سب لوگ. 25 سال تک غوث پاک اس جنگل میں تھے. کام کیا تھا بھائی؟ کام یہ تھا کہ صرف آپ ایک اللہ 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 اللہ, یہ غوث پاک اللہ کا نام ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں. اللہ اللہ, اونچی آواز میں اللہ 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 اللہ. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نعرے لگاتا تھا تو جنگل کے سارے شیر چیتے میرے قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے. وہ لائن میں وہ بھی میری آواز سے آواز ملا کے پڑھتے تھے اللہ اللہ اللہ. پورے جنگل میں میرے نام کی دھوم لگی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں چل نہیں پا رہا تھا. کبھی کبھی میں اس کسرا کے محل کے اوپر آتا تھا سوٹ لیٹنے کے لیے. مجھے بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی. سمجھ گئے آپ. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایک دن گرتے پڑتے شہر آ گیا بغداد میں ایک محلہ ہے جسے کرخ کہتے ہیں. اسی محلے میں تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی رہتے ہیں. نام بزرگوں کے ذہن تو شیخ محمود آلوسی.
اور وہیں پر داؤد تائی لیٹے ہوئے ہیں. یہ مولائے کائنات کے پوتے ہیں بھائی سلسلے کے. بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ حسن بصری جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ دیا. یہ ان کے پوتے ہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں. داؤد تائی بڑے بزرگ ہیں وہیں پر لیٹے ہوئے. قریب میں زبیدہ ہارون رشید کی بیوی کی مزار ہے. وہیں پر قریب میں سلسلے قادریہ کے وہ عظیم شیخ لیٹے ہوئے ہیں جن کو حضرت شیخ معروف کرخی کہا جاتا ہے. قادری سلسلے کے اجداد میں سے ہیں جن کی روضے پر غوث پاک خود نے چلہ فرمایا ہے. وہ زمین موجود ہے. چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھایا کرو بھائی، دیر مت کیا کرو. چلو گے نا انشاءاللہ؟ نعرے لگائیں گے نا لبیک یا غوث اعظم. میرے بھائیوں کو غوث پاک کا روضہ دکھا دیں. آمین کہہ دو انشاءاللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں کرخ محلے میں آیا، میں چل نہیں پاتا تھا، میں گر جاتا تھا. میں سمجھ گیا کہ آج میری موت یقینی ہے اور میرے بچنے کی صورت نہیں ہے. دیکھو عشق کسے کہتے ہیں. اتنی مبارک سماعتیں ہیں تو سن لیں. آپ جیسے اچھے لوگ نہ ہوتے تو یہ باتیں نہ ہوتی. حقیقت یہی ہے. باتیں تو اور بھی ٹاپک پر کی جا سکتی ہیں بتوفیق الہی. اللہ چاہے تو یہ ان کی دعائیں ملے تو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں گرتے پڑتے ہوئے ایک مسجد میں چلا گیا. پیٹ پر میرے پتھر بندھے ہوئے تھے. پورے سال ہو گئے مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا. فرماتے ہیں جب میں کوئی ہرا پیڑ دیکھتا تھا تو اس کے قریب جاتا تھا. یہ جنگلوں ریگستان کی پتہ نہیں کیسی زمین تھی. پیڑ پودے بھی خشک ہو چکے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ فرماتے جب کوئی ہری چیز نظر آتی تو اس کے قریب جاتا. جب جاتا تو میں کیا دیکھتا کہ اس میرے جانے سے پہلے اس پیڑ کے نیچے کئی بھوکے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پتی گرے تو کھا لے تاکہ مرنے سے بچے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے چور پہچانتے. سب کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، مجھے دیکھ کے چور بھی نہیں بھاگتے تھے. بولے اس سے کیا بھاگوں، یہ تو عبد القادر پاگل ہے پاگل. شیخ عبدالحق محدث نے دہلوی نے لکھا جب میں نے یہ پڑھا تو بہت میں رویا تھا. جو ولیوں کا سلطان ہے اسے لوگ پاگل کہتے ہیں. یہ پاگل عبد القادر، اس سے کیا ڈرنا، چھوڑو یار، آؤ چوری کرتے ہیں، اس سے کوئی خطرہ نہیں. غوث پاک فرماتے ہیں اتنی مشکل میری زندگی گزرتی تھی، میں سڑکوں پہ ایسے بے ہوش ہوتا، میری سانسیں رک جاتی. لوگ سمجھتے تھے کہ عبد القادر مر گیا. یہ جملے ہیں مر گیا. اللہ اکبر. مجھے لوگ اٹھا کر کے غسل دینے والے مردوں کو دفن کرنے والی ٹیم کے پاس لے جاتے ہیں. بولے ایک لاش پڑی ہوئی ہے. جب وہ نہلانے والے مردوں کو نہلانے والے کے پاس ٹیبل پہ مجھے لٹایا جاتا، وہ بالٹی میں پانی میرے اوپر ڈالتا تو جب پانی کی ٹھنڈک میرے اوپر پڑتی تو میری سانس لوٹتی تھی. میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تو مجھے ڈانٹ کے بھگاتا تھا. بولے عبد القادر پاگل، تو زندہ ہے، مردہ بنا ہوا تھا. تو غوث پاک فرماتے میں اسی کنڈیشن میں اللہ ایسی کنڈیشن تھی میرے ساتھ، نہ کوئی کھانا نہ کوئی پانی. غوث پاک فرماتے میں اس مسجد میں آ گیا. ایک طرف کنارے پر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نعرے لگا رہا تھا. اچانک اس مسجد میں ایک شخص ٹفن میں کھانا لے کے آیا. ٹفن سے مراد جھولے میں کپڑے میں باندھا ہوا تھا. غوث پاک ادھر بیٹھے تھے، وہ ادھر آ کے بیٹھ گیا. اتر اور دکن کی طرف بیٹھ گئے، ایک طرف بیٹھ گیا اور اپنا جھولا کھولا نا، کھانا نکالا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ کھانا میرے سامنے کھانے لگا. یہ میرے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، محسرین بیٹھے ہوئے ہیں. اس جملے کو حساس طبیعت کے لوگ سمجھ سکتے ہیں. جب میں نے پہلی مرتبہ اس جملے کو پڑھا تھا تو میں پڑھ نہیں پایا تھا، روتا رہا، کتاب بند کر کے رکھ دیا، پھر نہیں پڑھا میں نے. بہت دنوں کے بعد پھر کتاب کھولی. سرکار غوث اعظم کی مفلسی کو جب دیکھا تھا، معلوم ہے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے بھوک اتنی لگی تھی. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بھوک اتنی لگی تھی کہ میرے سامنے وہ اتر کی طرف بیٹھا ہوا شخص جب ٹفن کھول کر کے، رومال کھول کر کے، کپڑے کھول کے وہ جب کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تھا تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بھوک کتنی لگی تھی کہ منہ میرا کھل جایا کرتا. مجھے اتنی بھوک لگی تھی، میں بیٹھا تڑپتا رہا، مانگنے کے لیے شرم تھی. جب اس نے مجھے دیکھا منہ کھولے ہوئے تو اس نے مجھے ڈرا. تو غوث پاک فرماتے بڑی مشکل میں اٹھ کے اس کے پاس گیا. اس نے کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کیا کرے گا نام پوچھ کے؟ اس نے کہا بھوک لگی ہے. میں نے کہا ہاں. بولے کھا لے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، اسے کھا لے، اسے کھا لے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، اسے کھا لے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا یہ تیرا بھی نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے، پھر کس کا ہے؟ تجھے کیسے مل گیا؟ تو کون ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا اے اجنبی مسافر، میں ایران کا رہنے والا. اگر کوئی آپ کو لندن میں مل جائے اور اچانک کہہ دے کہ میں ہندوستان کا ہوں تو آپ کو خوشی ہوگی؟
حضور غوث پاک نے کیا؟ اس نے کہا میں ایران کا، تو خود غوث پاک ایران۔ اچھا ایران میں کہاں کے ہو؟ رے کے ہو یعنی تہران کے، مشہد کے ہو، شیراز کے ہو، سبزوار کے ہو، سیستان کے ہو، اصفہان کے ہو، کہاں کے ہو؟ اس نے کہا نہیں مسافر، میں تو جیلان کا رہنے والا۔ غوث پاک کی پیدائش کا شہر، بڑا پیارا شہر ہے، خدا کی قسم دل کہتا ہے یہی جان دے دی جائے ان شہروں کی قدرت کے جلوے دیکھتے ہوئے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تم جیلان کے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جیلان ہوں، دقت کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ بات نہیں، جیلان میں کہاں کے رہنے والے ہوں؟ اس نے غوث پاک کے محلے کا نام دیا۔ میں نے کہا یہاں عراق میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں بزنس کے لیے عراق آیا تھا۔ پھر تو اس نے کہا کہ جب میں عراق آ رہا تھا جیلان سے، میرے خاندان میں ایک بڑی بوڑھی مبارک عورت رہتی ہے، خاندان کے قریب رہتی ہے، بہت بڑے گھر کی عورت ہے، بڑی مبارک عورت ہے۔ جب جیلان میں بارش نہیں ہوتی نا، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں دعا کر دیں بارش ہو جائے۔ جیسے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، بارش جیلان میں برستی ہے، بارش جیلان میں خوب ہوتی ہے، اس کی دعا سے جیلان میں بارش ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں غوث پاک اچھا؟ بولے پھر اس کا نام کیا ہے؟ بولے اس کا نام ہے فاطمہ ام الخیر۔ پھر جب انہیں پتا چلا کہ میں عراق جا رہا ہوں نا، تو مجھے بلایا پردے کی اوٹ سے۔ پر میں بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اماں جان میں عراق جا رہا ہوں۔ بولے عراق میں کہاں پر؟ موصل، کرکوک، سلیمانیہ، کہاں جائے گا؟ بصرہ۔ میں نے کہا میں بغداد جاؤں گا۔ تو اس بوڑھی ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بغداد میں میرا ایک بیٹا ہے جسے عبد القادر جیلانی کا، کئی سال ہو گئے، پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اے میرے بیٹے کو کچھ پیسے خرچ کے دے دینا، میرے بیٹے کو یہ پیسے خرچ کے لیے دے دینا، کہنا کہ تیری ماں ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، تو کیسا ہے، اس کی خیریت لے کے آنا، وہ بابو شیخ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا ہے، اور میرے بیٹے سے کہنا کہ میں تجھے زیادہ یاد کرتی ہوں دعاؤں میں، لیکن ان دنوں میرے دلوں کو الجھن بہت ہے، تکلیف بہت ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو الجھن ہوتی ہے، لیکن جب ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس دور پہ یہ المیہ ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایک ماں جب بیٹا بھوکا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے میرے بیٹے عبد القادر کو شاید بھوک لگی ہے، مجھے الجھن بہت ہوتی ہے، جب روٹیاں میرے سامنے آتی ہیں تو میرا بیٹا یاد آتا ہے، کھانے کی چیزیں میرے سامنے آتی ہیں تو میرا بیٹا یاد آتا ہے، جہاں میرے بیٹے کو یہ پیسے دے دینا۔ میں وہ سارے پیسے لے کر آیا اپنی بزنس کے لیے، میں نے بغداد میں اسے بہت ڈھونڈا۔ بولے میں اپنا کام کر چکا، تو میں جامعہ نظامیہ گیا۔ میں نے کہا بھائی شیخ عبد القادر کون ہے؟ جیلان کا طالب علم، اسٹوڈنٹس۔ لوگوں نے کہا وہ تو کئی سال پہلے یہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا بولے مولا علی میں ہوگا۔ میں نجف گیا، بولے وہاں بھی نہیں ملا۔ کسی نے کہا وہ مولا حسین میں ہوگا، وہاں بھی نہیں ملا۔ کسی نے کہا مولا عباس میں ہوگا، میں وہاں بھی نہیں ملا۔ بولے کسی نے کہا باب السلام میں ہوگا، دنیا کی سب سے بڑی قبرستان جہاں صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام، بولے وہاں گیا، وہاں بھی نہیں ملا۔ کسی نے کہا کہ سلیمانیہ میں ہوگا، بولے وہاں بھی نہیں ملا۔ بصرہ میں بولے بہت ڈھونڈا، عبد القادر کو نہیں ملا۔ عبد القادر کو بہت ڈھونڈا، نہیں ملا۔ اتنا ڈھونڈا صرف اس لیے کہ اس مبارک خاتون کا بیٹا بھی مبارک ہوگا، جس کی ماں کے دوپٹے کے دھاگے سے اللہ جیلان میں بارش برساتا ہے، اس کا بیٹا کتنا پیارا ہے۔ اے مسافر، اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملا۔ بولے پھر کیا تھا؟ میرے سارے پیسے اپنے جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ بولے اچھا پھر کیا ہوا؟ بولے پھر اس کے پیسے جو تھے مجھے اس کی ماں نے دیے تھے، اس سے میں نے کھانا پینا منگانا شروع کیا، کھانا پینا شروع کیا۔ یہ اسی کے پیسے کے کھانے ہیں جو اس وقت میرے سامنے ہیں، اسی لیے میں نے کہا اسے کھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا۔ حضور غوث پاک رونے لگے تو اس نے کہا اے اجنبی مسافر روتے کیوں ہو؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے دوست، تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہی ہوں، جس کے لیے تو نے بغداد کی گلیوں کو جھال مارا، وہ عبد القادر میں ہوں۔ میری ماں کیسی ہے یہ بتا، میری ماں فاطمہ ام الخیر کیسی ہے، میرے گھر کے لوگ کیسے ہیں، میری ماں کیسی ہے؟ وہ بوڑھی تو نہیں ہو گئی، مجھے یاد تو نہیں کرتی؟ بولے تجھے یاد دعا میں کرتی ہے، ان دنوں سے الجھتی، کہتی تھی کھانا دیکھتی ہوں تو مجھے میرا بیٹا عبد القادر یاد آتا۔
غوث پاک سرکار رونے لگے، بولے تو نے میری ماں کو دیکھا، اللہ تیری آنکھوں کو سلامت رکھے، بہت دعائیں دی۔ اس نے کہا اے عبد القادر یہ کھانا آپ کا ہے، اس کے مالک آپ ہیں، اب اگر آپ کہو گے تو میں اسے کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اللہ کھانے کے مالک تو اب آپ ہو گئے۔ غوث اعظم سرکار نے اس اجنبی جیلان سے آنے والے عاشق کو اپنے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں بٹھا کے کھانا کھلایا۔ وعدہ کرو کبھی ایسا ہم اور آپ بھی کریں گے انشاءاللہ، بٹھا کے کھلایا کرو۔ ہمارے تو لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے، بہن کی بھائی سے، بھائی کی بھائی سے فرصت نہیں ہے لوگوں۔ غوث پاک نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ جب غوث پاک سرکار کھانا کھا چکے نا تو معلوم ہے اس نے سارے پیسے نکالے، حساب کتاب کر دکھا، اے شیخ عبد القادر کتنے پیسے بچے ہیں؟ یعنی 2000 میں 1700 بچے ہیں، انہیں لے لیں، 300 روپے کے کھانے پینے خرچ ہو گئے۔ غوث پاک سرکار نے پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا میں جیلان واپس جاؤں گا۔ اس کے کرائے کے پیسے غوث پاک نے دیے، اس کو رخصت کیا اور ماں کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا عریضہ پیش کیا اور قبیلے والوں کو سلام عرض کیا، کہنا میری ماں سے بس دعا کرتی رہے اللہ عبد القادر کو ترقی عطا فرمائے، کہنا میری ماں سے عبد القادر کے لیے دعا کرے۔ بس جیسے وہ واپس گئے غوث اعظم نے پورا پیسہ جو ماں نے دیا تھا، یعنی 1400-1500 جو بچے تھے، سارے پیسے لے کے بغداد کے بازار میں گئے، بغداد کی منڈی میں گئے، سارا راشن خرید لیا، چنا خرید لیا، مونگ پھلی خرید لی، مثال کے طور پر دال روٹی چاول سارے پیسوں سے سامان خرید لیے، ٹھیلے پہ رکھے، نوکر چاکر کو جمع کیا اور پورے ٹھیلے پہ سامان رکھ کے پورے بغداد کی گلیوں میں تقسیم کرنے لگے، بغداد کی گلیوں میں بانٹنے لگے۔ پورے غوث اعظم سرکار نے سارے پیسوں کا سامان خرید لیا۔ ایک دوست مل گیا جو ان کا مدائن کے جنگل کا دوست تھا، اس نے کہا شیخ عبد القادر کیا بات ہے، اتنے ٹھیلے میلے پہ سامان بٹ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، لنگر، کیا بات ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو غوث پاک نے رو کے فرمایا مجھے میری ماں نے جیلان سے بھیجے۔ انہیں کہا کے لیے بھیجے؟ بولے مجھے میری ماں نے اپنے خرچے کے لیے بھیجے ہیں، مجھے میری ماں نے اپنے خرچے کے لیے بھیجے ہیں۔ جملے یاد کرنا، مجھے میری ماں نے اپنے خرچے کے لیے پیسے بھیجے ہیں۔ اس نے کہا تیرے لیے بھیجے ہیں، تو یہ تقسیم کر رہا ہے سارے پیسے؟ فرمایا ہاں، اس لیے سارے پیسے تقسیم کر رہا ہوں کہ جو رب آج عبد القادر کو اتنا دے سکتا ہے وہ کل عبد القادر کو بھوکا نہیں مارا۔ اللہ اللہ، اتنا سنا تو وہ قدموں سے لپٹ گیا۔ آج بھی حضور غوث اعظم کے لنگر خانے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، آپ اپنے محلے کا جائزہ لیں، وہ دروازے مٹ گئے، ان کی نسلیں فنا ہو گئی جن کے دروازوں پر کتوں کو بھی روٹیاں نہیں ملتی، اور وہ گھر آج بھی آباد ہیں جو مسجد سے نمازیوں کو بلانے کے بعد کبھی کبھی عصر کے بعد ان کی مائیں کہتی ہیں اے میرے بیٹے ذرا سب نمازیوں کو عصر کے بعد بلا لینا، آج میں نے دودھ کی مبارک چائے بنائی ہے اور 20 روپے کا بسکٹ منگایا ہے، سب نمازیوں کو بلا لیں، اپنے گھر میں غوث پاک کا لنگر کریں۔ وہ گھر ہمیشہ آباد رہیں گے، وہ مائیں بہنیں آباد رہیں گی جن کے دروازوں پر مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے، جو موٹی موٹی لاٹھیاں بنا کے اپنے دروازے پہ تالا بند کرتے ہیں، بیٹھنے والے کتے کو ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، لکھ لو بہت جلد ان کے گھر کے دروازوں پر تالا لگنے والا۔ کیوں؟ حضور غوث اعظم کے لنگر خانے پہ کیا لکھا ہوا ہے، اسے میں 2 مرتبے بتاؤں گا اور اسے آپ لکھ لیجئے گا، میری ماں بہنیں سنیں۔ غوث اعظم کے لنگر خانے پر لکھا ہوا ہے، آج بھی آپ جاؤ گے، کل جاؤ گے، 1 سال کے اندر انشاءاللہ بول دو بھائی، دل سے بولا انشاءاللہ جاؤ گے تو دیکھنا ضرور۔ غوث پاک نے فرمایا میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مہینہ آنے والا لنگر کرو گے خوب دھوم سے کرنا، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، کچھ نہیں تو 20-30 روپے کی ٹافی لے کے بٹوا دیں، پورے مہینے پورے گاؤں میں غوث پاک کا لنگر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی کوئی غریب نہیں ہوگا، اللہ سب کے کام کو غیب سے پورا کرتا ہے۔ ہاں بہنوں، ایک میری گزارش ہے، ہر جمعرات کو اپنے ہاتھوں سے باوضو، ہر جمعرات کو اپنے ہاتھوں سے باوضو روٹی، نمک، چاول، سبزی، گوشت بنایا کرو، کسی کو نہ بلایا کرو۔ ان بزرگ علماء کرام اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں مصلے پر بیٹھ کر عطر وغیرہ ہو تو مصلے پہ سجدہ کرنے کی جگہ پر جزدان میں پردوں میں لگا کے، اپنے بچوں کے جسم میں لگا کے، اپنے بچوں کو باوضو بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے غوث پاک کے نیاز کیا کرو۔ نہیں بنتا تو 11 مرتبہ قل اللہ احد شریف اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرو۔
اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ. ماں بہنوں سے گزارش ہے اتنی دیر تک یہ نالیوں کے قریب بیٹھنا, بچوں کو لے کے بیٹھنا, غوث پاک کی محبت میں بیٹھنا, یہ اپنے چھوٹے سے بھائی کا ایک تبرک ہے, اسے لے کے جائیں. ہر جمعرات کو غوث پاک کی نیاز کریں, انشاءاللہ کریں گے. کوئی بچہ بیمار ہو تو جو گوشت آپ لاتے ہیں نا گھر میں, آدھا کلو 1 کلو پڑے گا ادھر ادھر کا, سمجھ لیں آپ, جو جائز سسٹم ہو اس طریقے گوشت لاتے ہیں تو 2 بوٹی ہی صحیح صدقے کے نام پر کبھی کتوں کو دے دیا کرے, 1 بوٹی ہی صحیح کبھی چھت پہ ڈال دیا کرے, کوئی کوا کھا لے گا. ٹھیک ہے, تمہارے گھر سے جب کوئی دوسرا کھاتا رہے گا تو تمہارے بچے ہمیشہ کھاتے پیتے رہے انشاءاللہ. اور یہ طریقہ کہ امام صاحب گزر گئے اور آپ چائے پیتے رہے, پیپسی اسپرائٹ تھمس اپ پیتے رہے, تو ایک دن ایسا آئے گا یہ ہاتھ پیپسی اسپرائٹ کے لیے اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا. کوئی غریب مؤذن تمہارے محلے میں بوڑھا نماز پر اذان دیتا ہے, سخت سردی میں اذان دیتا ہے, تمہارے دروازے کے قریب سے گزرے تو برکتاً اسے اپنے گھر میں بلا دیا, چچا گھر پہ آئے, کیا بات ہے, وہ 2 کھجور کھلا کے 1 کپ چائے پلا دیا. خدا کی قسم پورا گھر مل کے جو دعا کرے گا وہ قبول نہیں ہوگی جو اس نمازی مؤذن کے قدم میں اللہ برکت ہے. تو نفرتیں کرتے ہیں تو لنگر کریں گے نا غوث پاک کے مہینے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے 25 سال تک مدائن کے جنگل میں تھے. کتنے؟ 17 سال کی عمر میں بغداد آئے تھے, 7 سال تعلیم حاصل کی, ٹوٹل کتنا ہوا تھا ابھی اور 25 سال مدائن کے جنگل میں تھے. اب کتنا ہوا؟ 50. اونچی بولے, 50. آپ کو اڑا کے بولے, 50. تھک گئے کیا بھائی؟ ماشاء اللہ. جب 50 سال کے ہو گئے تب غوث پاک نے کہا اے میرے مولا اب میں عاشق بن گیا ہوں, محبوبیت کی منزل پر. اگر کہیں تو اس کو یہی روک کے سلام پڑھیں اور انشاءاللہ وہ بات امی حلیمہ والی اور پھر یہ بات غوث پاک والی. تھکے آپ لوگ؟ نہیں تھکے. جس کی آواز زیادہ بلند ہو رہی ہے, جس کی نہیں بلند ہو رہی ہے وہ انہی کو گھور گھور کے دیکھتا ہے. سلام وہ تو بتا رہے ہیں بیٹا, تم لوگ ایسا کہتے ہیں ابھی بتا دیں, تم ہی بولتے تھے نا, ابھی اور بولیے. ماں بہنیں بھی کہتی ہوں گی اچھی بات. ٹھیک ہے, سن لیں غوث پاک کی باتیں. خدا کی قسم اگر اس سفر میں آپ کئی مرتبہ یاد آ گئے تو آپ کی مجلس قبول ہو جائے گی, مجھے یقین ہے, اور میری حاضری بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. 50 سال کے ہوئے, کتنے؟ 50. اب بولے اے میرے مولا میں کہاں جاؤں. آواز آئی اے عبد القادر بغداد تیرے لیے. خوشی بولے, جو جلنا چاہتا ہے وہ زور سے بولے بھائی. میں اگلے سال راجکوٹ میں 12 دن تھا ربیع الاول میں نے ایک دن غوث پاک کی سیرت پر بات کی اور میں نے کہا سنو غوث پاک کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا, جو جتنی جلدی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا اتنی جلدی بغداد جائے گا. اور یقین کرو میرے بھائی, میں خواجہ کڑک عبدال شاہ کی بارگاہ چل کے ادھر ہے نا دربار, اچھا سمت کے تمام تبدیل ہے سمجھے, چل کے بتا دوں. جب میں بغداد شریف گیا تھا نا تو یہ بات اتفاق سے کچھ لوگوں نے وہاں کہنی شروع کی. بولے آصف بھائی یاد ہے راجکوٹ گجرات کے جلسے میں آپ نے کہا تھا کہ جو جتنی جلدی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا اتنی جلدی بغداد جائے گا. میں نے کہا ہاں, میں نے کہا تھا, غلط کیا ہے بھائی, جھوٹ کیا ہے. میں ہنسا تو بولے آصف بھائی ان میں سے سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے 25-30 لوگ جو آگے بیٹھے تھے, خدا کی قسم وہ سب بغداد آئے. میں علماء کی جوتیاں سر پہ رکھ کے بول دوں, یہ بات میری نہیں ہے لیکن غوث پاک کی مرضی ہے. چلیں گے نا انشاءاللہ بغداد. آواز اے میرے عبد القادر یہ شہر تیرے لیے, یہ بغداد. بولے نہ بغداد کے حالات بڑے خراب تھے اس وقت جب غوث پاک آئے. مسلمانوں کے حالات بڑے خراب تھے, معلوم ہے لڑکیاں اتنا کم لباس پہن کے بغداد, ملک شام, مصر, ترکی میں چلتی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ نقاب اوڑھ کے چلا کرتے. اتنے حالات خراب تھے. ہر شادی بیاہ کی پارٹی میں شراب, یہ وہ, خنزیر تک کے گوشت مسلمان کھانے. عجیب و غریب کہتے تھے. حضور غوث پاک نے نہ میرے مولا, میں بغداد میں نہیں رہوں گا, بغداد کے لوگ ٹپوری ہیں, یہ بدماش و اوباس قسم کے لوگ ہیں, میں بغداد میں نہیں رہوں گا. آواز آئی اے عبد القادر یہ شہر تیرے لیے,
یہ شہر اونچی بولو یہ شہر بولے نہیں میرے مولا یہاں کے لوگ بڑے خراب ہیں، اوریانیت ہے، ننگا پن ہے، یہ شراب کے کباب کے عادی ہے، میں عبد القادر نہیں رہوں گا. آواز عبد القادر یہ شہر تیرے. اب غوث پاک فرماتے میں مچل گیا. میں نے کہا اے میرے مولا اگر یہ شہر میرے لیے ہے مجھے رہنا ہی پڑے گا تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں. اس سے کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، رب ان کا ہے، سبحان اللہ، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اے میرے مولا میں نہ رہوں گا تو میری کچھ شرطیں ہیں. آوازیں بول عبد القادر تیری شرط کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے میں نے 70 شرطیں گنائیں. کتنی؟ 70 لوگ بولے کتنی؟ میں نے 70 شرطیں گنائیں. رب نے میری ہر شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر غوث پاک ایک دن تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے بولے مسکرا کے اے لوگوں اگر کہو تو 70 میں سے ایک ہی شرط بتا دو. ایک ہی شرط بتا دوں. لوگوں نے جی شیخی کرم فرمایا بتا دیں. تو غوث پاک فرماتے ان 70 میں سے ایک شرط یہ بھی تھی. میں نے کہا اے میرے مولا دیکھنا کوئی خاموش تو نہیں تھا، سب کی آواز سبحان اللہ کی آنی چاہیے. سبحان اللہ. اے میرے مولا میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا اس وقت تک زمین سے نہ جائے جب تک اسے سچی توبہ کی توفیق نہ مل جائے. یہ شان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی. اگر کہو تو دوسری شرط بتا دوں، ملنا مشکل ہو سبحان اللہ. یہ چاہے تو ڈھونڈ سکتے ہیں. بتا دو دوسری شرط. حضور غوث اعظم سرکار کے مرید ہیں، خلیفہ مرید ہیں شیخ بقا بن بطو. یہ کہتے ہیں میں غوث پاک کے پاس تھا اور غوث پاک سرکار اپنے استاد شیخ حماد دباغ کے کمرے میں آئے اور سلام کیا اور جواب لیا اور چپ چاپ کھڑے ہو گئے اور حضور غوث پاک نے تقریر شروع کر دی اپنے استاد کے سامنے. مبارکباد ہے. اپنے استاد کے سامنے غوث پاک نے تقریر شروع کر دی اور اتنی لمبی تقریر کی دیر ہو گئی. اور ٹاپک کیا؟ ٹاپک یہ تھا میں عبد القادر، میں قطب الانس ہوں، قطب الجن ہوں، قطب البر ہوں، قطب البحر ہوں، قطب الارض ہوں، قطب السماوات ہوں، قطب اللوح والقلم ہوں. میں لوح و قلم کا مالک ہوں. سبحان اللہ، سبحان میں اللہ. مالک، میں آسمان کا مالک. لوح و قلم میری دسترس میں ہے. باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ. اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں میرے انڈر میں ہیں. ولایت میری بارگاہ سے بڑھتی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی شک ہو تو خاموش رہو، یقین ہو تو زور سے بولو. غوث اعظم فرماتے جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوں بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول نہ ہوں. غوث اعظم فرماتے میرے دادا نے فرمایا من زار قبری وجبتہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک فرماتے یہ میرے دادا نے فرمایا تھا، یہ ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. ولایت 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 میرے گھر کی کوٹی پہ لگی رہتی ہے. جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ڈال دیتا ہوں. اے بغداد سنو، جب سارے دروازے زمین پر قبولیت کے بند ہو جائیں اس وقت بھی عبد القادر کے پاس آنا تو عبد القادر کا دروازہ کھلا ہوگا. شیخ عبد القادر غوث پاک فرماتے جانوروں کے تھنوں میں دودھ عبد القادر کی وجہ سے آتا ہے. عبد القادر خدا نہیں، عبد القادر رسول نہیں، لیکن خدا اور رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ شیخ عبد القادر جیلانی. جس کو ولایت کی ہوا ملے گی وہ شیخ عبد القادر کے در سے ملے گی. سبحان اللہ. جانوروں کے تھنوں میں دودھ، اور فرماتے ہیں یہ بچے جو اپنی ماؤں کی گود میں شفا پاتے ہیں صبح قیامت تک یہ عبد القادر کی وجہ سے پائے ہیں. میں خدا نہیں، میں رسول نہیں، لیکن میں خدا رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہوں. ہاتھوں بڑھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے، سرکار غوث اعظم کی یہ شان مبارکہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں اگر کہو تو بتاؤں دوسری. ہاں 3-4 زیادہ نہیں، 3-4 پتا ہے. 2 کی بتانے کی اجازت تھی، 1-2 کی نہیں ہے. ایک کی سننے آپ. حضور غوث پاک نے اپنے استاد شیخ حماد دباغ کے سامنے خوب لمبی تقریر کی. خوب لمبی تقریر کی، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ، اپنے بارے میں. اور جب تقریر ختم کی تو شیخ حماد دباغ نے کہا تعال عبد القادر ادھر آؤ. تو غوث پاک اٹھے ادب سے اپنے استاد کے پاس. جی شیخ کیا بات ہے؟ ان کے استاد نے کہا عبد القادر تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا بات؟ اپنے بارے میں تقریر کرتے ہو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. سن عبد القادر کچھ بھی ہوں ٹھیک ہے، تجھے رب نے بڑے مرتبے دیے ہیں، رب نے بڑے مرتبے دیے، رب بڑا مرتبہ دے گا بھی فیوچر میں. لیکن سن عبد القادر، اللہ میدان محشر میں تجھ سے بھی سوال کرے گا.
تیرا بھی محاسبہ ہوگا، تیری بھی گرفت ہو سکتی ہے، تجھ سے بھی میدان محشر میں پوچھ گچھ ہوگی عبد القادر، اتنا اور نہ بولا کر۔ یہ شیخ حماد طباس نے کہا، اتنا کہنا تھا۔ شیخ بقا بن بطو کہتے ہیں حضور غوث اعظم کا چہرہ تبدیل ہو گیا، آپ نے اپنا دائنا ہاتھ اٹھایا، اپنے استاذ کے سینے پہ رکھا، دل کی طرف رکھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد آنکھیں بند کی، اور جب اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اٹھا کے اپنے استاذ سے کہا، شیخی استاذ اسے پڑھیں، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو شیخ حماد طباس کہتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو اس پر جو لکھا تھا وہ سنیں، آواز بلند کر کے استقبال کیجیے گا۔ اس غوث پاک کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھا تھا، آپ کے استاد شیخ حماد طباس کہتے ہیں اس پر لکھا ہوا تھا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے عبد القادر میدان محشر میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اے کوئی جو کھڑے ہو کے لگائے نعرہ لبیک یا لبیک یا غوث اعظم۔ ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی، مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، نہ چھیڑے گردش ایام تو اہل بریلی کو، فدا یعنی بریلی کی مدینے تک رسائی۔ تصور جب کیا ہے صورت مفتی اعظم کا، نہ جانے کیوں رخے غوث الورا کیا۔ حضور غوث اعظم کا نام عبد القادر میرے بھائی نے لیا۔ حضور غوث پاک کے پاس، میری بہن بیٹی کو سننا، حضور غوث پاک کے پاس ایک صاحب آئے، بولے اے شیخ عبد القادر میری کچھ بیٹیاں ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو۔ پڑھنا میری بہنوں پڑھنا، اتنی محبت سے اتنی بھیڑ ہے ماں بہنوں کی، پڑھنا۔ اور تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں بیٹیاں ہیں؟ فرمایا جی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنی بچیوں سے کہنا روزانہ پڑھا کریں، یا فاطمہ یا فاطمہ یا سبحان اللہ۔ 111 مرتبے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں کتنی مرتبے بتاؤ گے؟ میرے بھائی بیٹھے ہیں سب لوگ، بھائی سب آتے ہیں جتنے ادھر بیٹھے ہیں، اللہ میرے محترین کی جوتیوں کو میرے سر پہ رکھے، زندگی میں ایک مرتبہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے۔ بہت خوبصورت ہے غوث پاک کا دربار، خدا کی قسم بہت خوبصورت ہے۔ میں تم سے تمہیں یقین نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی تم غوث پاک کے روزے کو دیکھو گے تو بہت مشکل ہے اپنے آپ کو سوال پاؤ۔ اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، میری کیا اوقات بھی آتا جو میں بغداد میں ہے، مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا، یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی۔ اللہ سب کو غوث پاک کا روزہ دکھا دے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اپنی بیٹی کو کہا کرو روزانہ 111 مرتبہ پڑھا کرے، یا فاطمہ یا فاطمہ۔ بولے ٹھیک ہے۔ اس نے کہا حضور یہ بیٹیوں کے لیے کہا جی۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ سیدنا شیخ بیٹوں کے لیے کیا عمل ہے، لڑکوں کے لیے؟ سنیں آپ، تو غوث پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دو پھر وہ میرا نام لیا کریں، یا شیخ عبد القادر جی۔ اگر کوئی سامنے غریب بیٹا ہے یا کوئی غریب بچی بیٹی ہے جس کے گھر میں چھپر ہے، پنکھے نہیں ہے، غریبی ہے، امس ہے، حبس ہے، اور اس کی وجہ سے گرمی ہے، وہ روتی ہوگی، پڑوس میں اے سی لگی ہوئی ہے، وہ بچی کیا کرے؟ میں اپنی بہن سے کہتا ہوں کہ روزانہ باوضو غوث پاک کا نام لیتی رہو گی، تم اور تمہارے گھر کے لوگ امیر ہو جائیں گے۔ میں تقریر بند کر دوں گا، میں جلسے لے کے نہیں آؤں گا، جو مجھ سے کوئی کہہ دے کہ آصف بھائی میں نے غوث پاک کا نام لیا ہے میں غریب ہو گیا، خدا کی قسم میرے سر پر جوتوں کی بارش کرنا اگر غوث پاک کا باوضو نام لیتے لیتے تم غریب ہو گئے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ غوث پاک فرماتے عبد القادر کا ماننے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا، قادری کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، بس باوضو غوث پاک کو یاد کیا کرو، انشاءاللہ بولو خدمت کیا کرو۔ غوث پاک نے کیسی خدمت کی ہے، لوگوں نے غوث پاک کو دیکھا، تقریریں سنی، اسلام قبول کیے۔ ایسی باتیں کرتا رہوں گا بیٹھے بیٹھے تو 2-3 گھنٹے ابھی بھی باتیں مجھے ختم کرنی ہے، آپ کو تکلیف ہے زمین پر بیٹھے، دیکھو میرے بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا، کسی محبت ہے اللہ قبول فرما لے۔ غوث اعظم نے ایک گفتگو میں نے کیا تھا، وہ بھی ویڈیو میں آئی تھی،
اگر آپ کو یاد ہے تو سننا، اور ایک نصیحت بھی اس میں ہے، سننے میں اجازت دیتے ہیں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ کے شہر بغداد شریف میں ایک یہودی تھا، یہودی ہے جو ابھی اسرائیلی ہے، یہودی ہے، قرآن میں ابھی نا یہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، مدد مانگنی چاہیے، پوری دنیا سے مدد مانگیں گے پھر بھی ان کی ہوس پوری نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو قرآن میں ڈرپوک کہا گیا، یہودی ڈرپوک ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور آپ چھوڑ دینا فلسطینی بچوں کو پٹی باندھ کر کلمہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میزائلیں گرتی رہتی ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی بڑی بڑی میزائلیں گرتی ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہی بڑا ہے، ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایک بھائی شہید ہوا ہے، ماشاءاللہ، ایسی بات۔ ان سے پوچھو نا تو بولے تیرا بھائی، بولے فلسطین میں، فلسطین بولے الحمدللہ انا اخی کبیر، ماشاءاللہ فوت شہید، ماشاءاللہ میرا بڑا بھائی شہید ہوا ہے بیت المقدس کی حفاظت، ان کو خوشی اس بات کی ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، یہ خدمت بہت بڑی چیز ہے، معلوم ہے آپ کو، وہ یہودی جو ہے نا حضور غوث پاک کے شہر میں ایک گھوڑا تھا، اس کے پاس بیچنے کے لیے آیا تھا، جب منڈی میں گیا تو اس نے لگائی قیمت 5000 5000 5000 5000 گھوڑا، اور اس کا گھوڑا دن بھر نہیں بکا، اور قیمت کتنی لگائی؟ گھوڑا اچھا تھا پھر بھی قیمت کیوں بیچنے گیا تھا؟ اس کی جوان بیٹی تھی، اس کی شادی کے لیے پیسے چاہیے تھے، سوچا گھوڑا بیچ کر کے پیسے ہو جائیں گے تو شادی کرو۔ شام ہو گئی، سورج ڈوبنے لگا تو اس کا دل بیٹھنے لگا، کسی نے اس کے گھوڑے کو، بولو بھائی، اب گھوڑا نہیں بکا تو رونے لگا۔ 2 دن کے بعد بیٹی کی شادی، منڈی ختم ہو جائے گی تو پھر میں کیا کروں گا، میں کیا مردہ بیچوں گا اپنی بیٹی کی شادی، پریشان ہو گیا۔ جب شام ہوئی نا، شام ہوئی تو بازار بغداد میں غوث پاک پہنچ گئے، آپ کے دلوں میں ہے پھر کیا بات ہے، بغداد میں حضور غوث پاک پہنچ گئے، اور جانے کے بعد آپ نے منڈی کا جائزہ لیا، فرمایا کہ اب پہنچ گئے گھوڑے والے کے پاس، بولے بھائی کیا کرتے ہو؟ بولے شیخ عبد القادر میں گھوڑا بیچنے آیا تھا۔ بولے پھر؟ بولے بکا نہیں ہے۔ کتنے کا بیچ رہے تھے؟ بولے سورج ڈوبنے سے پہلے اس کی قیمت میں نے لگائی تھی 5000۔ کتنی؟ بولے سورج جب ڈوب گیا تو میں نے سوچا کہ اب کیا کروں، تو میں نے قیمت کم کر دی، لگا دی قیمت 2000۔ لوکی سبزی بھنڈی بنے بھائی 20 روپے کی، ایک 20 روپے کی، سورج ڈوب گیا تو 20 روپے جوڑا 20 روپے۔ اچھا کتنے ہوشیار لوگ ہیں، اپنے یہاں بھی جھولا لے کے نکلیں گے بیوی بچوں سے 100-200 روپے لے کے، شام کو 4 بجے اسی بازار کے کنارے ہوٹل بیٹھ کے بیوی جو چائے پیتے رہیں گے، وہی کیا کرنا ہے ہمیں، سبزی لینے آؤ تو چلو ابھی نہیں، تھوڑا سا اندھیرا ہونے دو، سب لوگ سمجھ رہے ہیں، بولے اندھیرا ہونے دو، بولے کیوں؟ بولے ابھی تو لوگ کی 20 روپے کی دے رہا ہے، ابھی 20 روپے کی جوڑا دے، اور تھوڑی دیر اور جاؤ گے تو 20 روپے کے 3 دے گا۔ اچھا عجیب بات ہے یار، تو جتنے پیسے یہ کمانا بچانا چاہتا ہے اتنے پیسے کی بیڑی اور چائے پی ڈالتا ہے نا، اتنے پیسوں کی بیڑی اور چائے پی ڈالے گا، وہیں عصر کی نماز کھا ڈالے گا، وہیں مغرب کی نماز کھا ڈالے گا۔ اللہ، آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں بازار جانے کا اور گھر میں برکت کا۔ کسی نے اپنے دروازے پر آپ کو بٹھایا ہے، کسی نے رات کے 1 بجے آپ کو غوث پاک کے صدقے میں اپنے دروازے پر محبتوں کے ساتھ کرسیوں پر بٹھایا، آپ تو حق ادا کرو، اسے عمل میں لاؤ گے انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے، آپ پریشان مت ہو، یہ یوگی مودی بھائی کچھ نہیں ہے میرے پاس، ہمیشہ سچائی باقی رہے گی، اسی سچائی کو اسلام کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ نے پہلے ہی کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے، کوئی نہیں رہے گا۔ زمین خدا کی ہے، اس زمین پر صرف خدا والے رہیں گے، سچائی باقی رہے گی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے حضور غوث پاک بڑا اچھا، سورج ڈوبنے کے بعد اس کی قیمت بولے 2000۔ حضور غوث پاک فرماتے 2000 بعد میں بیچنا کم ہے، بہت کم قیمت لگا دی، تو اس نے کہا بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس لیے پیسے نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ، تو غوث اعظم نے اپنی جیب سے 5000 روپے نکالے، 5000 روپے نکالے اور اس یہودی کو دیا، کہا یہ 5000 روپے لے لو، گھوڑا مجھ کو دے دو۔
اس نے کہا شیخ عبد القادر میں نے آپ سے کہا یہ گھوڑا اب 2000 کا میں بیچ رہا ہوں سورج ڈوبنے کے بعد آپ مجھے 5000 کیوں دے رہے ہیں؟ حضور غوث پاک نے ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا، وہ یہودی گھوڑے کی لگام چھوڑ کے غوث پاک کے قدم سے لپٹ گیا، کہا دیر نہ کیجیے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا تھا اے شیخ عبد القادر 2000 کا گھوڑا 5000 میں لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں آپ؟ میں تو آپ کے دھرم کا بھی نہیں ہوں، آپ کے مذہب کا نہیں، آپ مومن مسلمان ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں اور میں یہودی، آپ کے اپوزٹ دشمنوں میں ہیں، تضاد کتنا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا یہ تیری باتیں الگ ہیں، میں نے گھوڑا اس لیے 5000 کا لیا، 2000 کا گھوڑا تو مجبوری میں بیچ رہا ہے۔ اور میرے مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جب بھی کوئی چیز کسی سے خریدنا تو اس کی مجبوری مت خریدنا۔ 2000 میں گھوڑا بیچنا یہ تیری مجبوری ہے، اور مجبوری خریدنے کے لیے حضور نے منع فرمایا ہے۔ میرے پیسوں سے اگر تیری بیٹی کی شادی ہو رہی ہو تو تیری بیٹی بھی تو وہی ہے جسے میرے رب نے پیدا کیا۔ اتنا سننا تھا، وہ قدم پکڑ کے غوث پاک کا گر گیا، کہا دیر نہ کیجیے کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ یار کہتے کیوں نہیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ جو بیٹھے ہوئے اثر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، بیڑی چائے تو گھر مل جاتی ہے، سب ٹھیک ہے لو جاؤ۔ اگر کوئی ہندو ہی بیٹھا ہوا ہے، بھائی لوکی کتنے کی ہے؟ بولے 20 روپے کی، ٹھیک ہے 20 روپے لے لو، یا تو کم کر دیا تو ٹھیک ہے 15 کی لے لو، 5 روپے اسے زیادہ مت دو لوکی کی، ٹھیک ہے 15 دے دو۔ لیکن نکلتے وقت اگر وہ غریب لگے تم کو، کپڑے پھٹے ہوئے، چپل پھٹے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، تو آپ 10 روپے اس کی جیب میں ڈال دو، بولیے میری طرف سے آپ چائے پی لیجیے۔ آپ نے صوفیہ معلوم کیسا کرتے تھے؟ صوفیہ کرام کا اصول تھا وہ سبزی کی دکانوں سے سبزی خریدتے تھے اور پرچون کی دکان والے کے دیتے تھے، وہاں سے چینی خریدتے تھے سبزی والے کو دیتے تھے، یہاں سے ٹماٹر خریدتے تھے امرود بیچنے والے کو دیتے تھے، امرود خریدتے تھے تو بھنڈی بیچنے والے کو دیتے تھے کہ اس کے پاس بھنڈی نہیں ہے۔ وہ بھنڈی بیچنے والا جب گھر آتا تھا تو ساتھ میں پیسے بھی ہوتے تھے اور امرود بھی ہوا کرتے تھے۔ اس کی بچیاں پوچھتی تھی یہ کون دیا ابو؟ تو وہ کہتا تھا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کون دیا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ محمد کے ماننے والے نے دیا۔ یہی غریب نواز نے کیا ہے، حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اچھے ہو جائیں گے۔ نفرت کا جواب نفرت تو دو گے تو پھر 30 سال کے بعد یہ جو بچیوں کے گود میں بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بتائیں بھائی ان کا کیا ہوگا؟ لہٰذا آسان علاج ہے وہی جو غریب نواز نے کیا۔ حضور غوث پاک نے کیسی خدمت کی معلوم ہے؟ وہ مزار شریف ہے غوث پاک، آپ دیکھو گے انشاءاللہ، بولے جلدی بولے جلدی انشاءاللہ۔ غوث پاک کے روضے سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ ہے، دجلہ ادھر آزمین کا علاقہ ہے، ادھر کاظمین کا، ٹھیک ہے۔ اسی نہر دجلہ کے اب تو برج بنے ہوئے ہیں، برج پہلے برج نہیں تھا، پہلے کشتی چلتی تھی، اس پار سے اس پار، اس پار سے اس پار۔ ایک شخص جو ہے گیا، اس نے ملا سے کہا بھائی، بولے کیا بات، مجھے بولے اس پار کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے لگیں گے۔ اس نے کہا نہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں۔ بولے کشتی تیرے باپ کی ہے؟ میں بیٹھا ہوں اسی لیے کشتی تیرے باپ کی ہے، تجھے فری میں مفت میں لے کے جاؤں گا، چل باہر نکل۔ پیسے کا انتظام نہیں آیا، بولے فری میں ادھر سے ادھر کر دو۔ رونے لگا۔ ایک شخص نے کہا یار روتا کیوں ہے؟ بولے یار شام ہو رہی ہے، کشتی سے اس پار سے اس پار جانا ہے اور پیسے نہیں ہے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے، شیخ عبد القادر کے ہوتے ہوئے روتا ہے، غوث پاک کے ہوتے ہوئے روتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بولے پھر؟ بولے غوث پاک سے کہہ دے۔ وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، فرمایا کیا بات ہے سیدنا شیخ بنا؟ اس نے کہا کہ حضور کشتی والا پیسہ مانگتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بہت ڈانٹتا ہے، وہ مجھے گھر جانا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے۔ غوث پاک سرکار نے اسے سونے کی اشرفیاں، سکے، کئی بسکٹ ایک تھیلی میں بھر کے دیے۔ سب کو یقین نہیں پڑ رہا، اس لیے سب سبحان اللہ نہیں کہہ پا رہے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ اتنا مشکل کام ہے، سونے کی اشرفیاں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سونے کی اشرفیاں غوث پاک نے جھولے میں بھر کے، دیکھیں سچوں کا سردار، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اپنے عہد کا۔ اب تک کیوں مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہے۔ ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا تیرا، یہ غوث پاک ہے۔ جب ان کی ولایت کا مرغ بولے گا تو سارے ولیوں کی آواز خاموش ہو جائے گی، ہمیشہ آواز بلند ہوگی تو شیخ عبد القادر جی رحمہ اللہ، میرے امام کا شعر ہے، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غوث پاک نے سونے کی بسکٹ سے جھولی میں دیے، بولے اسے پکڑ اور جا کے اس ملاح سے کہہ دے
ملا سے کہہ رہے اسے رکھ لے، اسے رکھ لے، جب تک زندہ رہنا ہر غریب مسافر کے لیے پیسہ، جب تک زندہ رہنا ہر غریب مسافر کے لیے پیسہ۔ خبردار اگر کسی سے اب پیسے مانگا تو تیری پوری زندگی کے لیے کرایہ میں دے رہا ہوں، لیکن اس سے میرا نام نہ بتانا، اس سے میرا نام نہ بتانا کسی شیخ عبد القادر نے دیا، پر کوئی بات نہیں، وہ سونے کی اشرفیاں نچاتے ہوئے پکڑ اپنی مزدوری پکڑ، کیا بات ہے، بولے لے لے، پوری زندگی کسی سے پیسے نہ مانگنا، کسی غریب سے پکڑ پیسے۔ اب جب اس نے ملا نے دیکھا تو اس کی بتی جلی، بولے ارے باپ رے، تو سونے کے بسکٹ ہے، تو اس نے کہا کہ سن، ان بسکٹ، اس سونے کے بسکٹس کو رکھ لے، سونے کے سکے رکھ لے، پوری زندگی فری میں غریبوں کو ادھر سے ادھر کرنا، کشتی سے پار کرانا، کسی سے پیسے مت دینا، خیریت اسی میں۔ اس نے کہا ذرا یہ تو بتا اسے دیا کس نے؟ کہا چپ، مجھے بیٹھا اس پار کرا، میرے پاس ٹائم نہیں۔ بولے سن ٹھیک ہے لیکن اتنا تو بتا دے اسے دیا کس نے؟ پار کرا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بولے تیرے پاس ٹائم نہیں، مجھے اس جواب کے سننے کا بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے میرے پاس، بتا تو صحیح سے دیا کس نے؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ اس ملا نے اس غریب مسافر کا ہاتھ پکڑا، اسے کنارے لے گیا، بولے سن مجھے بیوقوف سمجھتا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کام اس بغداد میں صرف شیخ عبد القادر جیلانی کر سکتا ہے، یہ کام کسی کا نہیں ہے، کیوں مصیبت پہ تو نے انہیں بلایا؟ شاعر کہتا ہے یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے، مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ سرکار غوث اعظم کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ان کے جد کریم کا یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ڈھیر ساری برکتیں دے کے آہستہ آہستہ رخصت ہوا چاہتا ہے۔ غوث پاک کا مہینہ بتانے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنا یاد رکھو کہ غوث پاک کے روزانہ دسترخوان پر آپ سے ملنے جلنے والے 20-20 لاکھ روپے نذرانہ غوث پاک کو دیتے تھے، لیکن غوث پاک سارے پیسوں کو مصلے کے نیچے رکھتے تھے، مصلے کے نیچے رکھتے تھے، کبھی کسی کے نذرانے کو ہاتھ نہیں آیا، مصلے کے نیچے رکھتے تھے، اور پھر اپنے باورچی خانے کے انچارج کو بلاتے، بولے ذرا یہ سارے پیسے اٹھا لے جاؤ، جتنا ہو سکے بغداد کے غریبوں کو کھانا بنا کے کھلاؤ۔ ایک مشن غوث پاک کا۔ تھک گئے آپ لوگ؟ یار کیا کس مٹی سے بنے میرے بھائی، خطر ہے، کچھ آرام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب نہ کہنا کہ میں تھکا نہیں ہوں۔ بھائی کون آئیے دیتا جی موبائل کہاں ہے؟ شیرنی لے شیرنی، ہاں وہ تبرک دیکھ کر کے لوگ ٹھنڈے پڑ گئے، بولے بس بھائی بہت زیادہ ہو گیا، 1:15 بج رہے ہیں بھائی، ذرا محبت سے کہنے لبیک یا غوث سے سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور تبرک بھی آ رہا ہے، اب تو خوش ہو جاؤ یار، مٹھائی آ رہی ہے۔ میں نے کہا ماموں سے یہ بتائیے کہ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تو بولے کہ وہ لوگ آپ کی تقریر سننے، میں نے کہا نہیں میری تقریر سننے نہیں، ان کو پتا ہے کہ آپ کی مٹھائی جو ہے بہت مشہور ہے، اور اسی امید پر لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر کہیں آج مٹھائی نہ بٹی تو بولے یار کل بٹے گی انشاءاللہ نا، غوث پاک کا مہینہ آ رہا ہے، بٹے گی نا انشاءاللہ، اپنے دروازے پر غوث پاک کی نیاز کرنا انشاءاللہ، بیٹھیے دھوم دھوم سے غوث پاک کی باتیں کرنا انشاءاللہ۔ ایک آخری بات بتا دوں، اس کے بعد سلام پڑھنا، 2-3 منٹ میں باتیں ختم ہے۔ حضور غوث پاک کے بارگاہ میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ بارقی، کیا نام تھا؟ وہ معلوم کیا کرتے تھے، وہ غوث پاک کے گھر میں غوث پاک کے مہمانوں کو غوث پاک کے کنویں سے وہ پانی بھر بھر کے پلاتے تھے، 20 سال تک، کتنے 20 سال تک غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلایا۔ پھر غوث پاک کے بارگاہ میں بولے شیخی فرمایا کیا بات ہے؟ کہا میں نے 20 سال تک آپ کے مہمانوں کو پانی پلایا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں مکہ جاؤں، زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے اللہ کے مہمانوں کو پلاؤں۔ غوث پاک فرماتے جاؤ، کوئی بات نہیں، جاؤ۔ اکیلے ہی نکلے شیخ بارقی، آگے بڑھے نا، باقوبہ کے علاقے میں نا ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، سلام و دعا کے بعد بولے آپ کون؟ بولے آپ کون؟ بولے میں مکہ جا رہا ہوں، بولے میں بھی مکہ جا رہا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، ٹھیک، بڑے خوش ہوئے کہ اچھا ہوا، ایک سے ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، کسی کے معیار سے اسٹیٹس سے واقف نہیں تھے۔ جب دونوں پیدل چلے شام ہوئی نا تو شیخ بارقی نے اس سے کہا یار بھوک لگی ہے، تو اس نے کہا بھوک لگی ہے؟ بولے ہاں۔ تو اس نے کہا بھوک لگی ہے تو، اور کھانا وانا کچھ نہیں تھا، کھانا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا یار بھوک لگی ہے، بولے بھوک لگی ہے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ،
تو شیخ بارکی جیسے گئے ہاتھ دھل کے جیسے بیٹھے اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، پتہ نہیں کیا کہا، ایک ٹفن میں کھانا آ گیا۔ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی بولے جس کا عقیدہ ہے سبحان اللہ کرنا ہے، باتیں سے بیٹھنی، ورنہ اسی ٹاپک پر بات گھوم جائے گی۔ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک ٹفن میں کھانا۔ اب جب شیخ بارکی نے باپ رے باپ کتنا پہنچا ہوا ہے، یہ دعاؤں سے کھانا منگاتا ہے یار، بڑا پہنچا، میں تو اسے عام آدمی سمجھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو دونوں نے پیٹ بھر کھایا، سو گئے، صبح کو سفر کیا، جب شام ہوئی نا، جب شام ہوئی تو پھر شیخ بارکی نے کہا بھائی، بولے کیا بات؟ بولے مجھے بھوک لگی ہے۔ بولے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ۔ پھر شیخ بارکی گئے، ہاتھ دھل کے آئے، جیسے بیٹھے اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر ایک ٹفن میں کھانا۔ یار کھانے پینے کی بات ہے، یہی سوچ کے سبحان اللہ کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو تسلی ملے گی۔ ہاں جب تیسری شب آئی تو پھر بارکی نے کہا اے میرے بھائی مجھے بھوک لگی ہے۔ بولے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل جاؤ۔ اب وہ ہاتھ دھل کے بیٹھے، پھر شیخ بارکی نے اپنے ہاتھ، کہتے ہیں کہ میرے دوست نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک ٹفن میں کھانا آ گیا۔ کتنے دن ہوئے؟ 3 دن ہوئے، اور 3 دن میں دعا کر کے کھانا مانگے۔ چوتھی رات آئی تو شیخ بارکی نے کہا دوست فرمایا کیا بات ہے؟ بولے بھائی، بولے کیا بات ہے؟ بولے بھوک لگی ہے۔ بولے اچھا بھوک لگی ہے، 3 دن سے دعا کر کے کھانا میں منگاتا ہوں، آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے۔ ڈر گئے؟ اگر یہ ہیرو آپ کی طرف گھوم گیا ہوتا تو بولتے ہی میں بھی غوث پاک کا نام لے کے بلاتا۔ آج دعا کرنے کی باری آپ کی۔ اتنا سنا نا تو شیخ بارکی نے کہا اچھا تو کوئی بات نہیں، پھر آپ بھی ہاتھ دھل جاؤ۔ اب جب وہ ہاتھ دھل کے آ کے بیٹھے تو شیخ بارکی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور جیسے اپنے ہاتھوں کو شیخ بارکی نے اٹھایا نا، 2 ٹفن میں کھانا آ گیا۔ 2 ٹفن میں کھانا آ گیا۔ جب 2 ٹفن میں کھانا آیا نا تو اس نے شیخ بارکی کا ہاتھ پکڑا، بس ٹھہر نا میرے بھائی، کھانا لگانا۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے 3 دن سے دعا کر کے میں کھانا منگاتا تھا تو ایک ٹفن میں کھانا آتا، آج تو نے کیا کہا؟ جلدی بول، دعا پہ تو نے کیا کہا کہ 2 ٹفن میں کھانا؟ جلدی بول۔ اس نے کہا ہنستے ہوئے شیخ بارکی نے، نا 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 میرے بھائی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صرف اتنا کہا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں 3 دن سے یہ منگاتے ہیں، جس کے صدقے میں 3 دن میں یہ بتاتے ہیں۔ میں نے تو ہیرو ادھر گھما دیا میرے بھائی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اتنا سنا تو وہ ہنسنے لگا، جب وہ ہنسا تو بارکی نے اس کا ہاتھ پکڑا، ٹھہر نا میرے بھائی، تم 3 دن سے کس کی دعا کے وسیلے سے کھانا، کس کی دعا کے وسیلے سے کھانا منگاتے؟ اس نے کہا نا نا میرے دوست، میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ بولے پھر میں صرف اتنا کہتا تھا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 20 سال سے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا۔ اتنا سننا تھا، شیخ بارکی صدقے میں آ گئے اور رونے لگے۔ بولے یار روتے کیوں ہو؟ بولے 3 دن سے جس کے وسیلے سے تم نے دعا کر کے کھانا منگایا وہ بارکی میں، وہ میں ہوں۔ میں ایسا کرنا، تو نکل، تو چل کعبے کی طرف، میں واپس چلا بغداد کی طرف۔ بولے کیوں؟ بولے جس شیخ عبد القادر کے مہمانوں کو 20 سال کنویں سے پانی بھر کے پلانے کی توفیق جس کو ملی وہ بارکی میں ہوں، میں چلا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے بغداد والے بھی نہیں جانتے، میں 20 سال تک یہی سوچتا رہا رسی اٹھاتے ہوئے، مجھے تو کوئی جانتا نہیں ہے۔ آج پتا چلا ہے کہ مجھے تو آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں، جس عبد القادر کی تحریر کی وجہ سے جانتے ہیں، وہ تحریر شیخ عبد القادر میں نہ چھوڑنے والا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ میرے امام نے کیا کہا تھا کہ جو کام بڑے بڑے کتب نہیں کر سکتے وہ کام غوث پاک کے خادم چٹکیوں میں کر سکتے۔ شعر یہ ہے تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث۔ پھر سے اسے ریورس کر دیا جائے، یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی مجھے بولے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے اٹھا کے میری آواز سے پہلے میری آواز سے پہلے میری آواز آئی ہے۔ اور تصور جب کیا ہے صورت مفتی اعظم کا، نہ جانے کیوں رخ غوث الورا کی یاد آئی ہے۔ نہ چھیڑے کر
کشش ایام تو اہل بریلی کو گدا یانے بریلی کی مدینے تک رسائی۔ علامہ سعید اختر بھوجپور مراد آبادی کے مبارک کلام سے سرکار خواجہ کڑک ابدال شاہ کی نگری میں جو غوث پاک کا ذکر ہوا ہے یہ غوث پاک کی مرضی سے ہوا ہے۔ کہ تمام سب جو ان کے ماموں وغیرہ ہیں سب کو بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب ہماری آپ کی ملاقات ہو تو آپ اور ہم ضرور غوث پاک کا دربار دیکھ چکے ہوں۔ انشاءاللہ تیاری کریں، خوب خدمت کریں، اپنے دروازوں پر غوث پاک کا لنگر کروائیں، اپنوں اور غیروں کو تقسیم کریں، کوئی ہندو ہو اسے بھی غوث پاک کا لنگر دیں، اس یقین پر دیں کہ اس لنگر کی تاثیر یہ ہے کہ اسے کھا کھا کے لوگوں کو اللہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم میرے دوست ہیں وہ بغداد میں رہتے ہیں، کرسچن ان کی بیوی بچے سب شہید سب مار دیے گئے نا بلاسٹ میں، تو معلوم ہے وہ کبھی آپ چاہیں تو میں دکھاؤں حافظ سلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قلندر کدھر گئے؟ قلندر کدھر گئے؟ یہ بغداد جانے والے لوگ ہیں، حافظ سلمان بھی ہے، وہ قلندر میرے ساتھ ہے، وہ بغداد جائیں گے انشاءاللہ 3 دن کے بعد۔ معلوم ہے وہ کرسچن جو تھا اس کی بیوی بچے سب مار دیے گئے، تو بھوکا مر رہا تھا، تو کسی نے کہا یار بھوکے مت مرو، یہ قریب میں غوث پاک کا لنگر کھانا ہے، وہیں جا کے کھانا کھا لیا کرو۔ آپ یقین کرو وہ غوث پاک کا لنگر کھاتے کھاتے کچھ ہی دنوں میں اسلام قبول کر لیا۔ جب لنگر کے دانے کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کی تقریر کی تاثیر کا عالم کیا۔ اللہ آپ سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ ابھی یا اس سے پہلے اس کے بعد کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیخ عبدالقادر جیلانی۔ آپ سب کو بسواری افضل پوساتو پاک بنسی یہ نئی بازار کا قلعہ شریف کا جو پورا بلڈ ہے کوشامبی الہ آباد، اور یہ جو بلڈ ہے اب سب کو حضور غوث پاک کی غلامی بہت بہت مبارک ہو۔ کھڑے ہو جائیں، آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کریں، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان کے مات پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار علم تاجدار گرم، شہریار علم تاجدار گرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بیگاد روز، ہم غریبوں کے آقا پہ بیگاد روز، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو پاون غوث اعظم امام تو پاون جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش مکشے میں جب ان کی آمد بیچ سکوں کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے خود سے کہیں ہارزا، مجھ سے خدمات کے خود سے کہیں ہارزا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة والسلام علیک محمد رسول اللہ۔ یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، پسواری کی زمین پر میرے مولا تیرے چاہنے سے تیرے رضا سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام تر افراد کو بیٹھنے کی توفیق ملی، سے قبول فرمانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کا صلاۃ نیاز آج قبول ہوا ہو، اے میرے مولا انہیں کی مقبول آوازوں میں
मुबारक भाइयों की शमूलियत को कबूल फरमाना। जिन लोगों ने हुजूर गौसे आज़म के नाम की ये मजलिस सजाई है उनको गौसे आज़म की मोहब्बतें अता फरमा। जिन लोगों ने समात किया है गौसे आज़म की रूहानियत से उनके कल्ब को रोशन फरमा। माँ बच्चे बच्चियाँ और ये तमाम तर बुजुर्ग नौजवान उलमा सादात किराम मुफाज़ी किराम आइम्मे किराम सबको बारगाह गौसे आज़म में ज़िंदगी में एक मरतबे हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्हें करबला की ज़मीन की ज़ारत नसीब फरमा। मौला अब्बास हुसैन का रोज़ा दिखा, ऐ मेरे मौला अर्ज़ करबला दिखा। हुजूर गौस पाक के लंगर खाने की ज़ारत नसीब फरमा। जामिउल जिलानी में 2 रकात नमाज़ इश्क अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मरकज़ जिलानी में नज़र फातिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्हें बगदाद की गलियों की ज़ारत नसीब फरमा। इन्हें हुजूर गौस आज़म के शहर के लोगों की ताज़ीम व खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा। मकीन व मकानात बगदाद का सदका अता फरमा। आबो हवाए बगदाद का सदका अता फरमा। ज़र्राए बगदाद का सदका अता फरमा। सदक़े बगदाद से हम सब की नस्लों को माला माल फरमा। हम सबको अपने अपने पीराने तरीक़त की तालीमात की राह का मुसाफिर बना। आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरफ में चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सरकार गरीब नवाज के मुल्क में रहने वालों पर करम फरमा। यहाँ पे गैर मुस्लिमों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा। और ऐ मेरे मौला तेरे हबीब के पाकीज़ा नाम मुबारक की बरकत से फ़लस्तीन के बच्चों पर करम फरमा। फ़लस्तीन के शहीदों पर करम फरमा। ऐ मेरे मौला हम लोग अपनी ज़बानों से जिस बैतुल मुक़द्दस का नाम सुनते हैं उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा रखी है। ऐ मेरे मौला उनका तू ही हामी व नासिर है। उनकी गैब से मदद फरमा। उनकी जेलों में जो 4000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चियाँ बच्चे कैद हैं उनकी रिहाई का इंतज़ाम फरमा दे। ऐ मेरे मौला ज़ालिमों की सरकोबी के लिए गैब से तू ही इंतज़ाम करने वाला है। अपने हबीब के इस मुबारक क़िबले आलम जहाँ हुजूर ने इमामत फरमाई है नबियों की उस ज़मीन की तू हिफाजत करने वाला है। करम फरमा करम फरमा। हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह अपना फ़कीर बना अपना मोहताज बना। जिन लोगों ने जो भी अजीज़ दुआएं अपने दिलों में रखी उसे कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअददि कुल्लि मअलूमिन लक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रास्ता है यार। आए